جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. حضرت گرامی اب سورہ انعام جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ اب پہلی مکی صورت ہے جو ہم مطالعہ کرنے لگے سورہ فاتحہ کے بعد. سورہ فاتحہ کو اگر سائڈ پہ کر دیں تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کم و بیش 6.25 پاروں کے اوپر جو 4 صورتیں ہم نے اس کا مطالعہ کیا اور ان کا پھر آپ کو جو بلو پرنٹ ہے وہ ملتا ہے 28ویں پارے کے اندر جو 10 صورتیں آتی ہیں مدنی صورتیں ہیں. اب وہ 10 صورتوں کا گلدستہ، مدنی صورتوں کا گلدستہ 10 اکٹھی صورتیں سورہ حدید سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور سورہ تحریم تک چلتی ہیں. تو اس کے اندر انہی شرعی احکامات کا، اسی منافقت کے ٹاپک کا، انہی چیزوں کا بلو پرنٹ ایک طریقے سے وہاں پر ہے، لیکن وہ ٹوٹل 1.25 پارے کے اوپر مشتمل ہے، جبکہ یہاں پر یہ جو 4 مدنی صورتیں ہیں یہ 6.25 سپاروں کے اوپر مشتمل ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے، یہ مکی اور مدنی دور کی نسبت کیا ہے. مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ کو وہاں پر نبوت ملی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جب آپ کو رسالت کا حکم ملا اور رب کا فکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا فریضہ وہاں پر ادا کرنا شروع کیا. 12 سے 13 سالہ دور ہے مکے کا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اندر گزرا 12 سے 13 سالہ دور. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ 2/3 قرآن جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا. 2/3 قرآن، اللہ قرآن کو 3 حصوں میں اگر تقسیم کرے تو 2/3 قرآن کا جو پورشن ہے وہ مکی دور کا قرآن ہے. البتہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو مکے کے دور کو اگر آپ 12 سالوں کو 3 ایکول اس میں تقسیم کریں نا تو 4 سال کے دور بنتے ہیں. پہلا دور 4 سال کا، پھر درمیانی 4 سال کا دور، پھر آخری 4 سال کا دور. جو شروع کے ابتدائی دور کی 4 سالہ دور کی جو صورت ہے وہ قرآن کریم میں سب سے آخر میں 30ویں پارے کے. اسی طریقے کے ساتھ جو درمیانی 4 سالہ دور کی صورتیں ہیں وہ درمیان میں آ جاتی ہیں، اور جو آخری 4 سالہ دور کی صورتیں وہ مکی دور کے قرآن میں سب سے شروع میں. جیسے ابھی ہم پہلی مکی صورت پڑھنے لگے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کو سائڈ پہ رکھیں تو پہلی مکی صورت ابھی آ رہی ہے سورہ انعام. تو یہ آخری 4 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں تھے یہ اس دور کی صورت ہے. ایک اور چیز جو اس سے مجھے ملی ہے کہ یہ ترتیب مکی مدنی ترتیب کیا ہے. بیسیکلی ڈاکٹر صاحب اللہ رحمہ اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ایک مکی جنت ہے، ایک مدنی جنت ہے. تو انسان کی ایک شخصیت ہوتی ہے نا کہ بور ہو جاتا ہے یکسانیت سے. اب آپ کو دیکھیں گے کہ ان صورتوں کے اندر جو ٹاپکس ہیں وہ بدل جائیں گے، ان صورتوں کے اندر جو بات کا انداز ہے وہ بدل جائے گا. وہاں پر بات کس سے کی جا رہی ہے؟ زیادہ تر مشرکین سے روئے سخن کم ہے اور اہل کتاب سے زیادہ، یہود و نصارہ سے زیادہ جو اہل کتاب ہیں جن کے پاس شریعت ہے. یہاں پر اب جو مکی دور کے اندر جو بات چیت آ رہی ہے وہ کن سے زیادہ خطاب ہوگا؟ مشرکین مکہ سے خطاب ہوگا. اور سورہ انعام کے بارے میں ایک اور بات ہے وہ یہ کہ 70,000 فرشتوں کی جلد میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. 70,000 فرشتے اس کو لے کے اترے اور مشرکین مکہ کے اوپر ایک طریقے سے اتمام حجت کر دی گئی تھی کہ بس اب اس کے بعد جو ہے نا اگر یہ نہیں مانتے تو بس پھر اس کے بعد اللہ ان کو دیکھ لے. اس میں ایک اور چیز ہے، مکی دور کی صورتوں کا جو مزاج ہے نا وہ مختلف ہے. وہ کیسے مختلف ہے؟ وہ ایسے مختلف ہے کہ یہاں پر 2 طریقے سے یاد دہانی کی گئی ہے. ایک یاد دہانی کی گئی ہے آفاق اور قدرت کی نشانیوں سے، کھول آگ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا؟ اور اونٹ کس کے جانور تھے؟ کون زیادہ استعمال کیا کرتے تھے؟ مشرکین عرب استعمال کیا کرتے تھے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور یہ آسمان کو نہیں دیکھتی کیسے بلند کیا گیا؟ جب اس کے اوپر تم سفر کرتے ہوئے جاتے ہو پہاڑوں کو دیکھتے ہو. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تم زمین کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے بچھا دی، تو پہاڑوں کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے نصب کی. تو عرب پہلے مخاطب تھے قرآن کے، تو ان کو انہی کے ماحول سے بنیادی طور پہ جو ہے نا وہ تذکیر کرائی جا رہی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ایسے نہیں ہے، کوئنسیڈنٹلی نہیں ہے، ایکسیڈنٹلی نہیں ہے.
تو ایک ہے آفاق اور قدرت کی نشانی، اور دوسری کون سی چیز تھی؟ دوسری چیز تھی جو بڑے دن جن میں پرانی قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور یہ ان کے ٹریڈ روٹس کے اندر یہ رستے پڑتے تھے، یہ وہ والی بستی ہے، یہ احقاف کی بستی ہے، یہ ہجر کی بستی ہے، یہ بحیرہ مردار والا علاقہ یہاں سے جا کے لگتے ہیں، یہ سارے ان رستوں سے گزر چکے ہیں، ان کو پتا تھا کہ ان علاقوں کے اوپر پرانی قوموں پہ عذاب آیا. تو ایک تذکیر تھی، تذکیر بھی ایام اللہ، اور ایک تذکیر تھی تذکیر بالآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کی قدرت کی. اور پھر ایک اور کیا ہے، آیات آفاقی، آیات قدسی، اپنے اندر بھی انسان جھانکے تو انسان کو سمجھ رکھتی ہے کہ ہاں میرا کوئی بنانے والا ہے. یہاں پر بیسکلی تھا کیا، کسی معجزات جو یعنی کہ ایسا معجزہ جو کہ آنکھ سے نظر آئے، اس کا مطالبہ شد و مت کے ساتھ قریش مکہ مشرکین عرب کی طرف سے کیا جا رہا تھا کہ بس کسی بھی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں معجزہ دکھائے، ہمیں معجزہ دکھائے، ہمیں معجزہ دکھائے. اللہ کی طرف سے کہا تھا نہیں دکھانا معجزہ، نہیں دکھانا. وہ کیوں یہ بیسکلی سیسو کیوں تھی؟ سیسو تو مناسب لفظ نہیں ہے، یہ بیسکلی یہ رائے کے اندر اتنا زیادہ وہ شد و مت کے ساتھ کیوں تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دکھائیں، اور اللہ کہہ رہے تھے نہیں دکھانا. وہ آگے جب صورت آئے گی تو اس کو ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. وہ اللہ کہ انکار کیوں کیا تھا، حکمت کیا تھی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ایک چھوٹی سی بات اس ضمن میں جان لیجیے، وہ یہ کہ اگر معجزہ دکھا دیا جاتا تو پھر حجت پوری ہو جاتی. ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے معجزے کا ذکر ہی، انزل مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے کوئی کھانا نازل کرے. اب اگر وہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے ان کو تو وہ حجت ان کے اوپر پوری ہو، پھر عذاب کا کوڑا برستا ہے ان کے اوپر اگر یہ ایمان نہ لے کے آتے. بالکل ویسی جیسے قوم صالح کو معجزہ دکھا دیا نا اونٹی کا، اونٹنی کا، اگر انہوں نے نہیں مانا اس کو مار دیا تو پھر 3 دن کے بعد اس کے اوپر کا اللہ کا عذاب آ. تو معجزہ نہ دکھانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر معجزہ دکھا دیا تو پھر ان کے اوپر اللہ کے عذاب کی حجت پوری ہو. تو ہوتا کیا تھا کہ جب معجزے کا قوم انکار کرتی تھی تو پھر رسول اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ارلی وارننگ دے کر اور پہلے سے انفارم کر کے وہاں سے نکال دیا کرتے تھے. باقی قوم جو پیچھے رہ جاتی تھی اس کے اوپر اللہ کا عذاب آتا. جیسے مجھے واقعہ یاد آتا ہے، ہمارے بہت سے جاننے والے ان کی بیٹی، چھوٹی بیٹی کی مطلب 8-9 سال اس کی عمر تھی، لیکن باپ اس کو قرآن پڑھا رہا تھا ترجمے کے ساتھ. بیسکلی اس بچی نے جو 8-9 سال کی بچی تھی، اس نے ایک دفعہ اپنے باپ سے کہا، کہتی آپ کو پتہ ہی ہم پہ عذاب نہیں آ سکتا. چھوٹی بچی، باپ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا وہ کیسے، کیوں نہیں آ سکتا عذاب؟ اس نے کہا جب بھی عذاب آتا تھا نا قوم کے اوپر تو رسول جو ہوتے تھے اس سے پہلے ایک معجزہ آتا تھا. وہ قوم معجزے کا انکار کرتی تھی تو پھر رسول کو اللہ انفارم کر دیا کرتے تھے، اور رسول اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل جاتے تھے، اور پیچھے جو قوم باقی بچتی تھی اس کے اوپر عذاب آ جاتا. تو پہلی بات تو یہ کہ رسول ہمارے درمیان نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی معجزے کا انکار نہیں کر رہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر پیچھے عذاب آ گئے تو اگلے رسول نے بھی کسی نے نہیں آنا. وہاں پر تو عذاب آتا تھا تو پھر اگلے رسول اور نئی قوم بنتی تھی. چھوٹی بچی 8-9 سال کی جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہی ہے، اس نے یہ بات کی. پھر باپ نے سمجھایا اس کو، اس نے کہا ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہم پہ کلیکٹیولی عذاب نہیں آ سکتا، اجتماعی طور پہ پوری امت مسلمہ تباہ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ لاہور کے کسی ایک علاقے کے اندر امت مسلمہ کے اوپر کوئی عذاب آئے، یہ تو ہو سکتا ہے. تو یہ وہ بیسکلی کہنے والی بات تھی کہ بچے بھی جب سمجھ کے پڑھے تو پھر وہ اس میتھڈالوجی کو اور اس فلسفی کو سمجھتے ہیں. تو اسی طریقے کے ساتھ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا اور اپنے طور پہ انہوں نے سولی چڑھا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اب ان پہ عذاب کا کوڑا آنا باقی ہے، کیونکہ انہوں نے جو اقدام کر لیا تھا اپنے رسول کو اپنی طرف سے مار کے شہید کر کے قتل کر کے. اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ ہی وہ قتل ہوئے اور نہ ہی انہیں صلیب دی گئی. ان کے اوپر ابھی عذاب کا کوڑا پڑنا جو ہے وہ باقی ہے. مگر اس سے پہلے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑانے کے کوڑے پڑنے ہیں اور پڑھ رہے ہیں ابھی. اور اس کے بعد میں جب امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ظہور ہوگا، تو پھر اس کے بعد یہ ساری جو ٹیبل ہے یہ ٹرن ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی یہودیوں کے اوپر جو ہے عذاب کا کوڑا پڑے گا. اب آئیں گے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. ساری تعریف، سارا شکر، کل شکر، کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے.
وجعل الظلمات والنور، اور اسی نے اندھیرے بھی بنائے اور روشنی بھی بنائی. ثم الذین کفروا بربهم یعبدون، اس کے باوجود کافر اوروں کو اپنے رب کے مد مقابل قرار دیتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں خود اپنی زبان میں. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے ہاں قیامت کا بھی ایک وقت مقرر ہے. ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو جاتے ہو. اپنی موت کے حساب سے بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہو، قیامت آئے گی نہیں آئے گی اس میں بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہو، اور قیامت کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے نہیں ہونا، روز جزا کا حساب کتاب ہونا ہے نہیں ہونا، اس میں بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے نہیں دینی، اس میں بھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہو. وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ ہمیں جہنم میں ڈال کے دوزخ میں ڈال کے کیا کرے گا. اگر ایک ماں اپنے بچے کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گا. اس قسم کے شک جن میں تم مبتلا ہو جاتے ہو. اور بھی شکوں کو شبہات ایگنوسٹسزم کا شکار ہو جاتے ہو. پتہ ہے اللہ ہے بھی کہیں ہوتا ہوگا، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کیا پریشانی ہے، بس ٹھیک ہے جیسے چل رہے. تو انسان کے مختلف نظریات، فلسفیانہ نظریات جو ہے وہ آج کل مارکیٹ میں بڑے موجود ہیں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس کا حکم زمین اور آسمان میں چلتا ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارا چھپا اور تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو نیکی اور بھلی تم کماتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی إلا كانوا عنها معرضين، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، لہذا جب بھی حق ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس سے جھٹلا دیتے ہیں. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، پس ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. الم یرو کا مہلکنا من قبلہم من قرن، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. آپ توجہ اگر میری طرف رکھیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، ورنہ اگر این سی ڈی کے ساتھ رہیں گے تو پھر ادھر بھی چلتا جائے گا ادھر بھی چلتا جائے گا اور فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ آپ کو ہدایت کرے. الم یرو کا مہلکنا من قبلہم من قرن، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا. کون سی بستیاں ذکر آ جائے گا. مکّناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اے مکہ والو ہم نے ان کو زمین میں وہ قوت دے رکھی تھی جو تم کو نہیں. آگے ذکر آ جائے گا قوم عاد کا، آگے ذکر آ جائے گا قوم ثمود کا. اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کتنی کمی ہے اور کتنی طاقتور قومیں تھیں جو پہاڑوں کو تراش کے اپنے گھر بنایا کرتے تھے، عام قومیں نہیں تھیں. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، پھر ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے سے بہتے رہے. فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ، پر ان کے مسائل کے باوجود ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم تمہاری طرف صفوں پہ لکھی ہوئی کسی کتاب کو بھی نازل کرتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو بھی لیتے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ آسمان سے کوئی ایسی کتاب اتر آتی کہ جو کتاب کی شکل میں ہوتی اور یہ اس کو ٹچ بھی کر لیتے. ان کے سامنے آسمان سے ایک کتاب اتر رہی ہے اس کو ٹچ بھی کر لیتے. لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تب بھی یہ کافر ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. کیا اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جادو ہے؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو اژدہا کو اور ساتھ یدے بیضا وہ نہیں کہہ چکے تھے کہ یہ تو جادو ہے؟ تو اس کو بھی جادو کہہ دیتے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ ضرور اعتراض کرتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، کوئی فرشتہ نظر کیوں نہیں آتا. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو پھر ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا. پھر اس کے بعد ہم ان کو مزید جو ہے نا وہ مہلت نہ دیں، کیونکہ فرشتہ غیب کی چیز ہے، وہ نظر آ جاتا تو بات ہی ختم ہوتی. اب اس آیت سے نا اس سورت کا کلائمیکس، مطلب جو مرکزی مضمون ہے نا اس سورت کا، وہ جب نہیں دکھایا اس کا آغاز ہوتا ہے. بہت بھر ایک ہی بات ہے کہ وہ جب نہیں دکھایا، فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا، سیڑھی کیوں نہیں لگا دی، یہ کیوں نہیں کر دیا، وہ کیوں نہیں کر دیا، اس قسم کی خواہشات ہیں.
ثم لا ينظرون پھر انہیں کوئی مہلت بھی نہ دی جائے ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا اور اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے تو اسے انسان کی شکل میں بھیجتے نا اگر نبی کو بھیجنا ہوتا تو نبی تو اسی صورت کے اندر وہاں پر بھیجا جاتا نا جو وہ کون ہے اس قوم میں سے ہی نبی ہوتا تو اگر وہ فرشتہ نہیں بھیجتے تو اس کو بھی کسی انسان کی شکل میں بھیجتے وَلَنَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ اور ہم ان سے اسی شبہ میں ڈال دیتے ہیں جس میں وہ ابھی پڑھیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور تم سے پہلے بھی تو بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا وَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ پھر مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا گیا جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے انہیں گھیر لیا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آگے آنے کا کس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے لوگ جی یہ کشتی بنا رہے ہیں سمندر ادھر ہے کوئی نہیں دریا ادھر نظر کوئی نہیں آ رہا پہاڑی علاقہ سارا اور یہ یہاں پر کشتی بنانے چلے ہیں جناب اور پھر جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے گھیرا نیچے سے زمین نے بھی چشمے ابل دیے اوپر سے آسمان نے پانی برسایا اور پوری قوم پانی کے طوفان میں غرق ہو گئی کل نبی ان سے پوچھیے ان سے کہیے سیرو فی الارض سیر کرو زمین میں گھومو پھرو زمین تو منظرو کیف کان عاقبۃ المکذبین اور پھر دیکھو جنہوں نے ان واقعات کو چھٹلایا ہے ان کا انجام کیا ہوا ہے کل نبی سے پوچھیے لمن ما فی السماوات والارض زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے کس کا ہے قل اللہ تو یہ بتاؤ کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے کتب اللہ نفسی الرحمہ اللہ نے خود اپنے اوپر رحم کرنا لازم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ پہ کچھ بھی لازم نہیں ہے اللہ پہ کچھ بھی فرض نہیں ہے ہاں وہ چیز جو اللہ خود اپنے ذمہ لے لے وہ بادشاہ ہے اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ تو وہ اس دن قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو رحمت اپنے ذمہ لی ہے وہ کیسی رحمت ہے ایک اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ہے عمومی رحمت کیا ہے اسرائیل میں جو یہودی اس وقت اہل غزہ کو مار رہے ہیں سانس آ رہے ہیں سانس آ رہے ہیں بریدنگ کرتے ہیں نا سانس لیتے ہیں نا یہودی جو گولی مار رہے ہو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ گولی مار کر اس کو سانس آنا بند ہو جاتا ہے گولی مار جاتا ہے ایسا تو نہیں سانس آ رہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کھانا کھاتا ہے اس کے بعد بس اس کو پینکریزین کو جو کیا آنتوں کا جو کینسر ہوتا ہے وہ اس کو ہو جاتا ہے وہ کھانا اس کو فوڈ پوائزنگ کر دیتا ہے کچھ نہیں یہ اللہ کی عمومی رحمت ہے جو تمام انسانوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے irrespective of their actions وہ بھلے قاتل ہو وہ بھلے ریپسٹ ہو وہ جو مرضی ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پہ پکڑتا نہیں ہے مہلت دیتا ہے یہ عمومی رحمت ہے کہ اللہ فوری طور پہ گرفت نہیں کرتا ورنہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ناجائز اگر پسٹل نکالے تو پسٹل نکال کے وہ صرف ایسے کرے اور اللہ کا حکم ہو اس کا بارود شل نہ ہو فوری نہ آئے اس کو ہو نہیں سکتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ فوری طور پہ گرفت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فوری طور پہ پکڑتا نہیں ہاں بعد میں جس وقت مالکی یوم الدین کا معاملہ ہوگا تو پھر جس اس دنیا کے اندر جن کے ساتھ زیادتی ظلم ناانصافی ہوئی ہے ان کو اس کا بدلہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کرنے والے نہیں مانیں گے فَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وہ رات اور دن میں بسنے والی ہر چیز کا مالک ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے وہ یہ کہ ظالم کو جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے تو وہ ڈھیل اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ گناہوں کے اندر بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے اور اس کے بعد جس جگہ کے کھڈے میں گرے گا جس جگہ کی آئے گا پاس اس کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ٹانگ دیا جائے آج جو کچھ بھی غزہ کے اندر ہو رہا ہے وہاں پر جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں خاص طور پر اسرائیل کے تناظر میں وہاں کے بچوں کے ساتھ 3 مہینے کے 6 مہینے کے بچوں کو جس ظلم اور بدبختی سے مارا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کبھی تو آپ کو کہ اللہ جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے اللہ کو پتہ نہیں ہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک ایگزام ہوتا ہے پیپر ہوتا ہے اب پیپر میں
اگر ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے، غلط پیپر کر رہا ہے، تو ایگزامینر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پکڑ کے پیپر کو ٹھیک کرا دے، بلکہ ایگزامینر کیا کرتا ہے کہ ٹھیک میرے پاس جب پیپر آئے گا اس کا رزلٹ ہوگا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ اور ایک اور تناظر میں دیکھیں تو غزہ اور اسرائیل کے جو حالات ہیں، آج سے پہلے شاید اسرائیل کا اتنا مخلوق چہرہ کسی کے سامنے نہیں آیا تھا جو غزہ کے حالات کی وجہ سے اسرائیل کا مخلوق چہرہ دنیا کے سامنے آیا۔ آج سے پہلے دنیا میں شاید کبھی اس طرح کا مخلوق چہرہ ان کے سامنے نہیں آیا، جو اب سامنے آ گئے کہ عیسائی دنیا کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ وہ جو فلوٹیلا آیا تھا وہ کہاں سے آیا، کن ممالک کے تھے، اس کے اندر نام کے چند مسلمان تھے، باقی سارے تو کرسچن تھے۔ کس وجہ سے اکٹھے ہوئے؟ انسانیت میں اکٹھے ہوئے، یہاں تک کہ جو دہریے ہیں ان تک نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تو ان کے چہرہ کا وہ جو کھلونا کردار جس طریقے سے اس غزہ کی ایپیسوڈ میں سامنے آیا ہے اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آیا۔ کوئی نبی ان سے پوچھیے، انہیں کہہ دیجیے غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، کیا میں زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں؟ وہو یطعم ولا یطعم، وہی تو کھلاتا ہے اور خود وہ کھاتا نہیں، اور اس کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قل نبی سے کہہ دیجیے انی امرت ان اکون اول من اسلم، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں فرما برداری میں پہل کروں۔ یہ بہت غور و فکر کرنے والی آیات ہے کہ میں خالی تمہیں بندگی کی دعوت نہیں دے رہا، مجھے خود بھی یہی آرڈر ملا ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کروں، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وَمَن یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اور جو کوئی بھی اس روز عذاب سے دور ہٹا دیا گیا تو اس پر تو اللہ نے واقعی رحم کیا۔ ذَلِکَ الْفَوْزُ الْمُبِینُ، اور یہ ہے اصل میں جو کھلی کامیابی ہے۔ اگین اللہ تعالیٰ جب کامیابی کو ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کامیابی کا اللہ تعالیٰ جو شاخسانہ جوڑتے ہیں وہ کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ آخرت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں۔ آج قاری صاحب نے وہ تلاوت بھی کی تھی آیات سورہ قیامت کی، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تمہیں تو جلدی ملنے والی جو دنیا ہے اس کے پیچھے اس سے تمہیں محبت ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی نقصان سے دوچار کر دے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ انسان کا دل ٹھک جائے نا اس عقیدے اور نظریے کے اوپر، تو میرا کارساز اللہ ہے، میرے معاملات بنانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، تو وہ اللہ کیا مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر مکمل قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی جو حکمت والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑائی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں رسول سمجھا رہے ہیں۔ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اگر اے ابن آدم، اگر تجھے کوئی نفع دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل جائے تجھے نفع دینے کے لیے، تجھے مل کے نفع نہیں پہنچا، اور اگر ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان دینا چاہے، لیکن اگر اللہ تمہیں نقصان سے بچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتے ہیں اللہ۔ اور یہی وہ دعا بھی جو ہے نا ہمیشہ نماز کے بعد مانگتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو عطا کر دے، جو تو عطا کرنا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ قل ایو شیء اکبر شہادہ، ان سے پوچھو بھلا کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، بتاؤ اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس کو بھی یہ پہنچ جائے خبردار کر دوں۔ فَإِنَّکُم لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ،
کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی خدا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جس طریقے کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، جیسے یہ ستارے ہیں، یہ گلیکسیز ہیں، یہ سورج اور چاند کا اپنا اپنا نظام ہے، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا ہے، چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا ہے، اپنے اپنے مدار میں گردش کرنے اتنی باریک بینی کے ساتھ آج تو یہاں پر بیٹھ کے 10 سال کے بعد آج کے دن میں سورج کس ٹائم میں نکلے گا یہ حساب بھی نکال سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط آرگنائز اسٹرکچر رکھا ہو. تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایک خدا کے علاوہ اور بھی خدا ہے جو اس کے اندر کرے؟ اگر ایک ادارے میں 2-3 برابر کے باسز آتے تو وہ ادارہ تباہ ہو جاتا ہے، گھر میں پھٹے شروع ہو جاتے ہیں. اس کائنات کا جو نظام نہیں ہے ایسی اللہ اشہد، صاف کہہ دو کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا. کل بلکہ ان سے کہہ دیجیے ابھی انما هو الہ واحد، اعلان کر دیجیے کہ یقیناً وہ اللہ صرف ایک الہ ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو میں ان سے بیزار ہوں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس حقیقت کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں. وہ آپ کو ایک ترجمہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرف جانے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان لیتے ہیں نا، ایسے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اگر آپ یاد کریں تو یہودیوں کی وہ جو ہرمی کا ذکر تھا نا، وہ حیرا راہب ہوتا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب جو تھے وہ لے کر گئے نا بچپن کے اندر شام کے سفر کے، تو اس نے پھر ایک دعوت رکھی اور اس کے اندر جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نہیں گئے کوئی چھوڑے تو پیچھے چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا کہ کسی کو تم لے کر نہیں آئے ساتھ اپنے، میں چاہتا ہوں کہ تم سب کو بلاؤ. تو ایک بچہ تھا اس کو ہم نے پیچھے چھوڑے لیکن ان کو بھی بلاؤ. جب بلایا تو اس کے بعد انہوں نے ابو طالب سے یہ کہا کہ اس کو آگے مت لے کے جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے مت لے کے جاؤ. نبوت کی پہچان میں نے دیکھ لی، یہ نشانیاں ہیں ان کے اوپر، یہ جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر درخت جو ہے وہ چھپ جاتے تھے اور سیدھی کی کیفیت ہو جاتی تھی. آگے مت لے کے جاؤ. اگر میں نے پہچان لی ہے تو یہودی بھی پہچان لی اور وہ معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کریں گے، سامنے کی کوشش کریں گے، تو ان کو آگے مت لے جائے. تو یہاں پر وہ مثال کیا دی ہے کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور آپ دیکھیے جب آپ کبھی اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں نا اسکول یا مدرسے چھوڑنے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے وہ بچہ آپ کا نکلتا ہے. اب ظاہری بات ہے اگر 6ٹھی کلاس کے بچے سارے اکٹھے باہر نکلتے ہیں تو 6ٹھی کلاس میں 10ویں کلاس والے بچے تو نہیں ہوتے نا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 6ٹھی کلاس میں سارے بچوں کے قد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. تو اب جب بچے باہر نکل رہے ہیں تو 50-60 بچوں کے اندر ایک ہی یونیفارم ہے، ایک ہی طرح کی بستیں ہیں، ایک ہی طرح کی ٹائیاں ہیں، ایک ہی طرح کی شلوار قمیضیں ہیں، ایک ہی طرح کی ٹوپی ہے. تو آپ کی نظر ٹھک کر کے کہاں جاتی ہے؟ اپنے بچے کے اوپر جاتی ہے. تو جیسے ہی اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے ہی آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن ہر طرف لوگ مانیں گے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جو خود کو گھاٹے میں ڈالنے کا تنبیہ کر چکے ہیں وہ انہیں نہیں مانیں گے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر بھی جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے. انه لا یفلح الظالمون، اس میں شک نہیں کہ ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز ہم سب کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو ہم شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کدھر ہے تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں غلط فہمی تھی کہ اللہ کے شریک ہے، بلاؤ ذرا. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس چیز کے کہ وہ شرک دکھائیں گے. اب یہ نا آپ کو فیوچر نیوز دی جا رہی ہے، بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا، جیسے کہ یہ ہونے والا ہے، کل کو یہ ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں جو مکالمے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ فیوچر کی خبریں یہ اللہ بتا رہے ہیں. صبح جب تک وہ فطرتوں بلکہ اللہ انکارو، اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ نہیں ہے. واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ جی ہمیں قسم ہے آپ کی اور بالکل شرک نہیں کرتے تھے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اللہ جی معاذ اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم شرک نہیں کرتے. انظر کیف، اچھا اس میں اب یہ دیکھ لیجیے کہ یہ جو شرک ہے پیچھے ہم نے ڈسکس کر دیا تھا. شرک کو ایک ذہنی طور کے اوپر جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک کردار ہے تو وہ بھی کیا شرک صرف قبروں کو بتوں کو پوجنے، اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں. سورہ کہف میں جا کے یہ مضمون مزید کھلے جب آئے گا موقع پڑھ لیں. لیکن آج ایک چیز ذہن میں رکھیں
آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے میٹیریلزم، مادہ پرستی، اسباب پہ توکل۔ دیکھیے اسباب کو اپنانا بری بات نہیں ہے، اپنانا چاہیے، لیکن اسباب کی تیاری کرنے کے بعد مکمل طور پہ اسباب کے اوپر ہی بھروسہ کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پاس گاڑی کھڑی ہے، پیٹرول اس میں موجود ہے، گاڑی کی ٹیوننگ ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، میں اسٹارٹ کروں اور ابھی سفر شروع کروں تو 5 گھنٹے بعد اسلام آباد میں ہوگا، تو پیسے جیب میں ہے، پیٹرول میں ڈلوا دیں نہیں، میں اسلام آباد میں اسی وقت ہوں گا جب میرا اللہ چاہے۔ بھلے میرے پاس گاڑی موجود ہے، بھلے گاڑی میں پیٹرول موجود ہے، بھلے گاڑی بالکل زبردست ہے، بہترین ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اسلام آباد اسی وقت پہنچ سکتا ہوں جب میرے اللہ کی مرضی اور رضا ہو۔ اس لیے مادی وسائل کے اوپر، اسباب کے اوپر انسان جب مکمل طور پر، اور آج ہمارا ماحول اس طرح کا بن گیا ہو، ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں، ماحول کیسے اس طرح کا بن گیا ہو، آپ کو کوئی کہے اچھا یار کل میرے پاس چکر لگائیں گے، آپ کو یار انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ نہیں تو خدا پکا تو آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور اللہ کی رحمت سے ہمارا معاملہ بھی نہیں ہوتا، ہم انشاءاللہ ادھر کہتے ہیں جہاں ہم نے نہیں جانا ہوتا۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ نے میرے 2 بیٹے کے ولیمے پہ آنا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم وہ پکا ہوں گے جناب، لازمی ہوں گے، سب ہوں گے درست ہے، لیکن جب آپ اسے یہ کہیں کہ یار وہ گھر سے قرآن ہے سر انشاءاللہ آپ دعا کریں، یہ دعا ہم کبھی اس وقت نہیں کہتے کہ سر صبح میں دفتر جا رہے آپ میرے لیے دعا کریے، صبح میں دفتر چلا جائے، آپ کی بڑی پریشانی ہے، بعض لوگ صبح دفتر جانا بھول جاتے ہیں، سر کل روزہ کھول لے تو آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں روزہ کھول لوں، کبھی یہ نہیں کہتے، تو یہ ہم دعا کرنے کے کہاں پر کہتے ہیں، جہاں پر ہم نے خود دعا نہیں کرنی ہوتی تو وہاں پر ہم دعا کرنے کا کہتے ہیں۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو یہ اپنے معاملات میں کس طرح کے جھوٹ بولے۔ اور ایک اور بھی شرک کی قسم ہے، میں حیران ہوتا ہوں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیسے یہ بات ہے، وہ شرک کون سا ہے آج کے دور کا؟ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساکی نے ملر کی روش کو ستم اور تہذیب کے آزر میں ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے بدل ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا دخل۔ آج کے دور میں نیشنلزم کا کتاب، نیشنلزم ضروری بھی ہے، یہ نہیں کہ ضروری نہیں، لیکن اصل میں نیشنلزم میں گم ہو کے پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک بات میں کیا کرتے ہیں، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جاتا۔ یہ جو رنگ اور بو کے اور ملت کے جو بت ہے نا، بت کی جگہ ہے بتان، ان کو توڑ دے اور ایک ملت میں گم ہو جاتا، نہ پرانی رہے باقی، نہ ایرانی، نہ افغانی، ایک ہو مسلم ہر کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر کاتا کے کاش پر کیا اور ساتھ ہی فرمایا نظارہ دینا زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اے کر کے بدل سنت محبوب الہی، کہ تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، بازو تیرا توحید قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستقبل ہے، اقوام عالم میں اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے، اس سے اللہ کی جو مخلوق ہے اقوام میں وہ بڑھ جاتی ہے، یہ پاکستانی ہو گئے، یہ ایرانی ہو گئے، یہ ملیشین ہو گئے، یہ انڈونیشین ہو گئے، ہے کون؟ اللہ تعالیٰ کی پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قومیت اسلام کی جڑ کرتی ہے۔ خدا نخواستہ اس چیز کی قدر کبھی نہیں کرتا، نیشنلزم ایک حد تک ضروری بھی ہے، لیکن اتنا آگے چلا جائے کہ ہمیں اس طرح کے نام سننے کو ملیں، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے اسلام، ہم نے پاکستان لیا اس کے، ہم نے اسلام کی لیا، ہم پہلے مسلمان ہیں اور پھر پاکستان۔ یہ جو ایک نظریہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے نیشنلزم کے اوپر،
ہم نیشنلزم کا انکار کر کے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنتے ہیں. ہمارے اندر تو وہ چیز نہیں. اسی لیے کہا نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقرر ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانی دکھا کے رہا. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور اپنے جھوٹ موٹ کے تراشے ہوئے معبودوں کو یہ کہیں بھی نہیں پائیں گے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ تو تمہاری بات کو بڑا کان لگا کر سنتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہ پائیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور وہ کانوں سے بہرے. کون سے کانوں سے بہرے؟ کن کانوں سے بہرے؟ دل کے کانوں سے بہرے. دل سے نہیں سنتے. یہ کان تو موجود ہے، ابو جہل کے کان موجود تھے ہی ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں سن سکا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ بھی لے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ اذا جاءوك يجادلونك یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس بحث کرنے آتے ہیں يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پرانی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اب آگے ایک مضمون آیا وہ یہ کہ ایک تو حق کو لٹانے کی سزا ان کو مل کے رہے گی اور دوسرا کیا ہے کہ یہ دنیا میں واپس جانا چاہیے جب یہ آخرت کو دیکھ لے گی نا اپنی آنکھوں سے. اللہ جی ایک دفعہ ذرا مجھے آپ بھیجنے واپس پھر دیکھیں میں کیسے زبردست آپ کا جو ہے نا فرما بردار ہوتا ہوں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس قرآن سے دور بھاگتے ہیں. وَإِن يُخْرِجُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور یہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی قرآن سے روکا جاتا ہے کہ نہیں روکا جاتا. آگے بات کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ اور جب تم دیکھو یہ کاش تم دیکھو کہ جب وہ آگ کے دہانے پر کھڑے کیے جائیں فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا تو وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہ چھوڑائیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہوں گے. اس وقت کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ آئے اس ضرور پشیماں کا پشیماں ہونا اپنے فائدے نہیں ہوگا نا. تو اب پچھتانے کیا ہوئے جب چڑیا چکی تھے اب تو وہ بھی جو ہو گیا تو غیب کا پردہ ہٹ گیا تم نے دیکھ لیا غیب کو اپنی آنکھوں سے اب اس نے ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بل بدالہم ما کانوا یخفون من قبل دراصل وہ قیامت جس پر ایمان کو اس سے قبل وہ دل میں چھپائے ہوئے تھے اس وقت آنکھوں کے سامنے آ چکی ہوگی. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ اور اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو پہلے منع کیا گیا تھا. رسی جاتی ہے پر بل نہیں جاتا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یقیناً بڑے پردے جیسے کہ جھوٹے ہوں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تو صرف یہی ہے ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ کاش کہ تم دیکھو جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. قالوا بلا قال الیس هذا بالحق تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ سب حقیقت نہیں ہے. اب تم کھڑے ہوئے ہو سامنے اب یہ دربار لگا ہوا ہے فرشتے تمہیں نظر آ رہی ہے دنیا تباہ ہو گئی ہے تم میرے سامنے پہنچ کے میرے حضور میں کھڑے ہوئے ہو تو اب یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے جس کو وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں بس ایسی باتیں ہیں کہانی ہے کچھ نہیں ہوگا. قالوا بلا وربی اللہ کیوں نہیں بالکل حقیقت ہے. اللہ تیری قسم تمہارے رب کی قسم کہ یہ بالکل سچ ہے. اب دیکھیں کتنی فیوچرسٹک نیوز آ رہی ہے اور کتنی آتھینٹیکیشن کے ساتھ آ رہی ہے. بالکل ایک منظر کشی کی جا رہی ہے اپنے دل کی آنکھوں سے اس منظر کو محسوس کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہم حاصلنا حساب یسیرا اللہم اجرنا من النار اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے محفوظ رکھے ہمارا آسان حساب ہے. اعلیٰ تذوق العذاب بما کنتم تکفرون تو وہ کہے گا بس اپنے کفر کی وجہ سے ہم اپنے عذاب کا بدلہ چکو. اب خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ کہیے کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے بڑے نقصان کے اندر ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ سے ملاقات کا انکار کرنے والے بڑے نقصان ہیں. ہم نقصان کس کو سمجھتے ہیں بھائی یار یہ موٹر سائیکل خرید کی تھی اشارہ ٹوٹ گیا نقصان ہے. ہم نقصان کے سمجھتے ہیں یار کل ہی نیا بیگ لے کر آئے تھے وہ لڑکے کے یار شارٹ والی وہ بیگ کے دیا جاتی ہے بعد میں بیگ ٹوٹ کے بڑا نقصان ہو گیا.
اللہ تعالیٰ بتا رہے کون سا نقصان ہے، گھر کو آگ لگی نقصان ہو گیا، گاڑی چوری ہو گئی نقصان ہو گیا، اللہ بتا رہے کون سا نقصان ہے کہ اللہ سے ملاقات کا انکار کرنا یہ اصل نقصان ہے۔ حتیٰ اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب قیامت کی گھڑی اچانک ان کے سر پہ آ جائے گی، قالوا تو یہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، بڑی حسرت کے ساتھ کہیں گے یار اس معاملے میں ہم کو بڑی کوتاہی ہو گئی، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، ہمیں بتایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، ہم نے توجہ نہیں کی اس طرح۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیاوی زندگی تو صرف کھیل، ڈرامہ اور تفریح ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بلا شبہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر، یعنی کہ اس ڈرامے کا بڑا اچھا معاوضہ دیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک بادشاہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ وزیر ہے۔ دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک جناب ایم ایل اے صاحب ہے، ایک سینیٹر صاحب ہے، ایک جناب کوئی بڑی اونچے عہدے کے اوپر شخصیت ہے، ایک کون ہے؟ ایک بیچارہ مزدور ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک چنچی رکشا چلانے والا ہے اور دوسرا کون؟ اسلامی کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر ہی ہے۔ عموماً آنکھیں بند ہوئی تو آنکھیں بند ہونے کے بعد جس جہان میں آنکھیں کھلیں گی وہاں پر ڈائنامکس چینج ہوگی، وہاں پر سین چینج ہوگی۔ کل میں نے مثال دی تھی کہ جیسے سیل ڈرامہ ہوتا ہے، اب سیل ڈرامے میں ایک بادشاہ سلامت ہے، بیٹھے کرسی کے اوپر، تخت کے اوپر ایسے بیٹھے ہوئے چوڑے ہو اور میرے پیش کیا جائے قیدیوں کو میرے سامنے۔ اب دو قیدی لائے جاتے ہیں، وہ دو قیدی اس ایک کو ہم نے آزاد کر دیا، وہ کہتے ہیں حضور اللہ آپ کا ایک بات بلند کرے، بڑی مہربانی، سب پہ خیر آپ بہترین ہو گیا، لوگ بھی دیکھ رہے تالیاں بجا رہے۔ دوسرا ہے اس کی گردن اڑا دی ہے، حکم دے دیا، اب گردن تو نہیں اڑائیں گے نا وہاں پہ ڈرامے کے اندر، پکی کے صحیح والی گردن اڑا دی اس کی۔ اب کیا ہو گیا؟ پردہ گر گیا، اب پردہ گر گیا، بادشاہ ویسے ہی ویسے ہی بیٹھا۔ اب وہ بندہ جو جس کی گردن اڑانے کا حکم دیا وہ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہو کے اس نے کہا دو جرا پانی سے گستاخ تمہاری جرم کیسی، تمہاری گردن اڑانے کا حکم دیا، دماغ نہیں ہے بادشاہ ہے۔ ڈرامہ چل رہا ہے، کیا ہو گیا؟ یہ تم نے ایک ڈرامہ چل رہا ہے، یہ اسٹیج ہے، یہ جب تک پردہ اٹھا ہوا ہے تب تک یہ ڈرامہ ہے، جب مومنٹ یہ پردہ گرے گا کون سی افسری، کون سا پیسہ، کون سی دولت، کون سا نسب، یہ جب وہاں پر جا کے آنکھ کھلے گی تو پھر پتہ چلا کہ یہ اصل میں کاٹے ہوئے کون۔ افلا تعقلون، تو تمہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اتنی کھول کے اللہ کہتے ہیں تمہیں آیات بیان کرتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، ویسے تو تمہیں اتنی سمجھ آتی ہے کہ تم کہتے ہو کہ یار آج کل اگر ہم رمضان سے پہلے کھجوریں زیادہ لے لیں تو رمضان میں 20-25 روپے کلو کے پیچھے منافع کے ساتھ کھجوریں بیچ سکتے ہیں، اتنے تم سمجھدار ہو، یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، ہم خوب جانتے ہیں اے نبی ان کافروں کی باتیں آپ کو بڑا رنجیدہ کرتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے اس بات کا، ایک طرف یہ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں اور دوسری طرف یہ آپ کے اوپر جس قسم کے استحزائیہ جملے کستے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اب یہ بڑا پیارا انداز ہے تسلی کا، یہ تسلی دینے کا بہت ہی پیارا انداز ہے، بڑا شفیقانہ انداز ہے، بڑی موٹیویشن ہے۔ نبی یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، یہ تو ہماری آیات کا انکار ہے، یہ تو اللہ کی آیات کا انکار ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے ایک تشریف اور ترغیب کا معاملہ یہاں پر کہ آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے، آپ کی پسند یہ آپ کو جھوٹا نہیں، اصل میں تو یہ ہماری آیات کا انکار ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اب ایک اور انداز کے ساتھ پھر دوبارہ ایک موٹیویشن دی جا رہی ہے، ایک شفیقانہ انداز سامنے آ رہا ہے۔ آپ سے پہلے بھی انہوں نے کئی رسولوں کو جھوٹا کہا ہے، آپ پہلے نہیں ہے کہ جن کے ساتھ اس طرح کے طرز عمل ہو رہا ہے، فَصَبْرٌ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تو جھٹلائے جانے کے باوجود وہ لوگ ثابت قدم رہے ہیں، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، انہیں اتنی تکلیف دی جاتی ہے یہاں تک کہ ان کے اوپر ہماری مدد آ پہنچے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کا فرمان بدل سکے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ بِالنَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور پیغمبروں کی خبریں تو آپ تک پہنچ ہی چکی ہیں۔ وَإِن كَانُوا، دیکھیں نا کل تک جو صادق اور امین کے کہنے والے تھے
القاب دینے والے تھے اور کہتے تھے کہ مطلب آپ کو یاد ہے نا حضرت اسود والا واقعہ کہ جب وہ لڑائی ہونے لگی کہ بھائی اس کو اب کون نصب کرے گا دیوار کے اندر، تو آپس میں فیصلہ کیا کیا انہوں نے رات کو کہ ٹھیک ہے ہم اندر رہتے ہیں اور صبح جو پہلا شخص بیت اللہ کے اندر آئے گا اس سے ہم یہ حضرت اسود جو ہے وہ نصب کرا دیں گے. یاد ہے ہم نے پڑھا تھا بچپن کے اندر کتاب میں. اور صبح جب ہوئی تو کون سب سے پہلے آیا؟ رسول سب سے پہلے آیا. جب بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات کی تھی تو آپ نے اچھا پھر ایسا کرو ایک چادر لے کر 4 قبیلے تھے بڑی خونخوار لڑائی ہو سکتی تھی. آپ نے کہا ایک چادر کے اندر حضرت اسود کو رکھو اور ہر بندہ جو ہے جو قبیلے کا بڑا ہے وہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لیا اور جب ایک ایک کونا پکڑ لیا تو اس کو بیت اللہ کے پاس لے کر اور آپ نے حضرت وہاں سے اٹھا کے حضرت اسود اس کو پلیس کر دیا کھانے کا تو ایک بڑی لڑائی جو تھی مطلب سب کی بات لگی کہ سب نے چادر کا کونا پکڑا اور نبی رسول نے اس کو پلیس کر دیا کہ آپ سب سے پہلے داخل ہوئے. کہاں یہ پروٹوکول، کہاں یہ عزت، کہاں یہ مرتبہ، کہاں یہ مقام، اور کہاں جناب کے گردن کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈالی جا رہی ہے، رستے میں کیلیں بچھائی جا رہی ہے. کہاں یہ مرتبہ اور کہاں یہ ایک استحزائیہ تھا تو دل تکلیف میں آتا ہے. تو یہ جو ساری بات چیت ہے یہ سمجھنے والی ہے. لیکن اس میں نا ایک اور بڑا پرابلم، ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم دعوت کا کام کریں اچھی بات ہے، لوگ پیار سے بھی ملے محبت سے بھی ملے، لیکن اگر ہم دعوت کا کام کریں اور ہماری دعوت میں ہمیں کوئی بھی کانٹا نہ چبھے، کوئی تکلیف آئی نہ، سارے کے سارے ہم سے خوش ہو، تو پھر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ہماری جو دعوت ہے وہ ہومیوپیتھک والی دعوت تو نہیں ہے کہ جس کا کوئی سائڈ افیکٹ ہی نہیں. پھر ہم کم از کم وہ دعوت تو نہیں ہے کہ اچھی اچھی چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں اور اگر کسی بری چیز سے روکیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ دعوت کیسے کی. میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ فیصل آباد کے اندر ہمارے استاد موجود تھے جو 2 جاننے والے تھے، بڑے کھاتے پیتے گرانے کے لوگ تھے. وہ سینما کے مالک کے پاس بھی اسے کہا کہ معاملہ چلاتی ہوں اپنے سینما کے بھی ختم. اس نے جواب دیا کہ اس دفعہ تو آگے ہو، اگلی دفعہ اگر دوبارہ آئے تو ٹانگیں توڑ کے واپس بھیجنا. یہ بھی تو دعوت ہی تھی نا، دین کا کام تھا. تو آج ہماری دعوت ایسی تو نہیں ہے اگر ہم کسی کو کہیں گشت کے نکل کے نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، اچھی اچھی باتیں کرو، چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دا مومنٹ آپ کسی دکان میں جاتے ہیں اور اس دکان کے اندر پوسٹرز لگے ہوئے ہیں خواتین کے نیم مرغیاں لباس کے، اور آپ سے کہتے ہیں کہ بڑی ان کو اتارو، آپ ایم ایم عالم روڈ کے اوپر کی جتنی دکانیں ہیں ان کے بعد جس قسم کے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، آپ ان کے دکانداروں کو جا کے کہیں کہ یار یہ کیا ہوتی رکھی ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ پولیس کو بلائے گا اور آپ کو بھی حوالے کر دے گا. یہ دیکھیے جناب ہمارے کام میں مداخلت کریں. تو اگر آپ دین کی دعوت یہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جس دن ہم اپنے گھر میں اعلان کر دیں گے امی جی، پیارے ابو جی، میری بیگم صاحبہ میرے بھائی کے سامنے نہیں آئے گی، پردہ کریں گی، تو پھر امی اور ابو کے لیے تیرا دماغ ٹھیک ہے، کتنا دین تو سکھانے جا رہے ہیں، کتنا جا رہے ہیں آج کل. آپ کہیں گے کہ میں کہیں نہیں جا رہا، جب سے سورہ نور اور سورہ احزاب پڑھ گئے تو رات کو اپنے یہ ہوتا ہے. یہ شہادت ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے، وہ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. وہ انکان ضرور علیہ کا عباد ہوں، اور اگر ان کا ہدایت سے وہ بولنا تو اوپر اتنا ہی بھاری ہے. استطاعت اگر تم نے طاقت دی، بڑی ہی درسات ہونے والی آیات ہے، بڑی ہی درسات ہونے والی آیات. اور کیا انداز ہے اس کا کہ اگر آپ کو ان کا ہدایت سے منہ موڑنا آپ پر اتنا ہی بھاری ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ بوجھ دکھائیں. اگر آپ میں طاقت ہے، اگر آپ میں استطاعت ہے، انتم تبھی سے نفع کرتے جائیں، تو پھر زمین میں سے نا ایک شرط نکال دی اور سلم سے سامان یا آسمان سے سیڑھی لگا دی، بتا دیا ان کی آیا اور ان کو نشانی لا کر دکھا دی. ولو شاء اللہ لجمعهم على الهدى، اور اگر اللہ چاہے گا ان سب کو اکٹھی ہدایت دے دے گا. فلا تکونن من الجاہلین، اور آپ جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے مت ہو جائیں.
اب میں نے کل بتایا تھا نا آپ کی وہ تین پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ الفاظ کے بارے میں، ایک انگریزی کا سفر ہوتا ہے، اردو کا سفر ہوتا ہے، ایک پشتو کا خامخواہ ہوتا ہے، اردو کا خامخواہ ہوتا ہے، یاد آ گئی؟ تو جاہل ہے یہاں پر جو بنتا ہے وہ کیا نالان ہے، جس کو جذباتی ہو جائے، اور ہم جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ہم جاہل کو کہتے ہیں کچھ لوگ آواز میں یہ فرق ہے۔ بلا تمونن من الجاہلین، تو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں سے نہ ہو جائے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، مردوں کو صرف اللہ ہی زندہ، مردوں کو زندہ صرف اللہ ہی کرے گا، پھر وہ اللہ کے حضور ہی لوٹائے جائیں گے۔ اللہ شاہ بخاری نے، میں نے پتہ نہیں آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ نہیں، ایک دفعہ ایڈریس کر رہے تھے تو کسی شرارتی بچے نے نا، نوجوان ٹائپ تھا، اس نے سوال کیا شاہی مردے سنتے ہیں؟ اللہ شاہ بخاری نے کہا 30 سال تو میں قرآن سنا رہے کہیں زندہ نہیں سنتے، بڑھیا کی گل کر دی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں فالموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، مردوں کو زندہ صرف اللہ ہی کرے گا اور وہ اللہ ہی کے حضور لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور یہ کہتے ہیں اس نبی پر کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی دکھائی دینے والی چیز یا نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ وہی اسی موجے کا مطالبہ ہو رہا ہے بار بار، کوئی ایسی چیز کیوں نہیں ہے جو موجزاتی طور پہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے؟ قل اے نبی کو بتا دیں ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، کوئی بھی نشانی اتارنے کی طاقت جو ہے نا وہ اللہ ہی رکھتا ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، زمین پر کوئی بھی جانور، چلنے والا کوئی بھی جانور، اور نہ ہی پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ، الا امثالکم، مگر یہ سب تمہاری مخلوق جیسے ہی مخلوق ہے۔ ماں فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب لوح محفوظ کے اندر درج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان کے رب کے حضور کو اکٹھے کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے، اور یہ اس کے اندر ایک اور چیز دیکھی کہ یہ جو انسانوں کی طرح کیڑے مکوڑوں کا، پرندوں کا، چرند کا، ان کا پورا ایک میکینزم ہے اپنا، یہ ایسی نہیں ہے ساتھی سے۔ کبھی آپ پتہ نہیں، آپ چھوٹے ہوتے یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں میں تو کرتا تھا، چونٹیوں کو کبھی آپ دیکھیں نا غور سے، چونٹیوں کی اگر ایک لکیر چل رہی ہوتی ہے گھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے، چونٹی بہت آرگنائز جانور ہے، جانور تو نہیں کہنا چاہیے حشرات سے، حشراتی گھر سے چھوٹی کی چونٹی کیا حقیقت ہے، لیکن پوری ایک ترتیب کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے۔ قسم سے اگر ہم یہ ٹریفک کے معاملہ چونٹی سے ہی سیکھ لیں نا تو کوئی اوور ٹیک نہیں کرتی دوسرے کو، ادھر ہم تو آپ کو پتہ کیسے اوور ٹیکنگ کرتے ہیں، مطلب اگر کوئی چونٹی اوور ٹیک کر کے جا رہی ہے تو پھر باقی اس کو اوور ٹیک کرنے دیں گے کیونکہ اس کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، اس نے آگے جا کے بات کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ریسرچ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ 60-70 سال پرانی ریسرچ ہے میکسیمم، کی چونٹیاں جب آپس میں کراس کرتی ہیں ایک دوسرے کو تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہیں اور رک کے ہلکا سا آگے اس طرح کرتی ہے پھر نکلتی ہے، تو یہ آپس میں میسیجنگ کرتی ہے، پیغام دیتی ہے، سائنس نے آج ثابت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کیا کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس چونٹی میں کیا تھا قالت یا ایھا چونٹی کی سردار نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو کسی اپنی جگہ کے اندر کونے کھجروں میں چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ پاؤں کے نیچے تمہیں روک دے، چلے جائے اور تمہیں پتہ نہیں لگے۔ سورۃ النمل میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، چونٹی کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ اتاری ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے کے ساتھ شہد کی مکھی کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ اتاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ پورا ایک میکینزم ہے، پورا ان کا ایک نظام ہے آپس میں، اور یہ ایسی نہیں ہے کہ پھر انسان کو سمجھ رہتی ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کا تو بہت ہی مربوط نظام، بہت ہی مربوط نظام، اس میں ایک نکھٹو مکھی ہوتی ہے، ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، پورا وہ ایک پروسیجر ہے شہد کو بنانے کا۔ تو کس نے یہ سارا وہ کو سکھایا ہوا؟ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ من یشاء اللہ یضلہ، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہوگا جو گمراہ ہونا چاہتا ہے پھر اللہ اسے گمراہ کر دے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ، اے کافروں ذرا سوچو اگر تم پر اللہ کا عذاب یا قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون،
تو کیا تم اللہ کی بجائے کسی اور کو پکارو؟ ان کو تم صادقین، بتاؤ تو صحیح اگر تم سچے ہو۔ بل اور یہ دیکھیے ذرا واقعی اب جتنا مرضی وہ انسان کے اوپر جب مشکل آتی ہے تو مشکل وقت میں انسان اللہ کو ہی پکارتا ہے، اس وقت سارے جو ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں وہ سب انسان بھول جاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے۔ بلیا تدعون، سچ تو یہ ہے کہ تم صرف اسی کو پکارو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اگر وہ چاہے گا تو جس تکلیف کے لیے تم اس کو پکارو گے اسے وہ دور کر دے گا۔ وتنسون ما تشرکون، اور اس تکلیف میں اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے اپنے شریکوں کو بھول جاؤ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل، سبحان اللہ، ابو جہل کے جو بیٹے تھے وہ صحابی تھے، اور یہ مکے سے نکلے ہیں چھوڑ کے، وہ سورہ توبہ کی جب آیات نازل ہوئی تو یہ کہا میں اس طرح اسلام قبول نہیں کروں، میں یہ علاقہ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ علاقہ چھوڑ کے نکلے، آپ کو پتا ہے جزیرہ نما عرب جو ہے وہ پورا ایک پیننسولا ہے، 3 سائڈ کے اوپر وہ پانی ہے، وہاں پر جب انہوں نے نکلنا تھا تو کشتی پکڑی، سمندر کے اندر گئے، جہاز پکڑا اور نکلے۔ اب جب ایگزیکٹلی وہ سمندر کے درمیان میں پہنچی، نہ مگر کسی مقام کے اوپر پہنچی، تو بہترین قسم کا زبردست طوفان آیا اور کشتی رسولے کھانے، اور سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اللہ کو پکارنے۔ انہوں نے کہا بھائی اب اپنے دیوتاؤں کو کیوں نہیں پکارتے، اب اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے جن کی ہم اتنی خدمت کرتے رہے پچھلے اتنی پوری زندگی؟ وہ نہیں، اس ٹائم پہ صرف اللہ کو پکارتے، اس ٹائم پہ اور کوئی بزرگ کے پیر صاحب کے کوئی نہیں، اس ٹائم صرف اللہ کو پکارتے۔ تو یہی تو دعوت ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت دیتے کیا رہے ہیں مکے کے اندر، یہی تو دعوت دیتے رہے وہ نہیں ساتھ، اسی کی تو بات کرتے رہے وہ کسی کے ساتھ کہ اللہ کو پکارو، تو اس وقت آگے بھی اللہ کو پکارو، پھر اللہ کو پکارو، واپس آئے اور اسلام قبول کرے، اور ایسا اسلام قبول کیا کہ اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، خاص طور پر بکرین زکوٰۃ اور بکرین نبوت کے، تو اس کے اندر بھی شہید ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے رہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ذرا ایک دفعہ سمجھ لیجیے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب بھیجتا کیوں ہے؟ اللہ کا جو عذاب بھیجنے کی فلسفی ہے کہ اصل میں ہے کیا؟ کیوں اللہ عذاب بھیجتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم؟ کیا اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بندوں کو مار کے خوش ہوتا ہے؟ یہ ساری نا وہ نظریات ہے، وہ تھاٹس ہیں جو آج کے ایتھیسٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے آج کے جو نوجوان بچے ہیں وہ پھر ایسی ایسی چیزوں میں بیچارے پڑ جاتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں لگتی اس کا جواب ہے۔ تو ایک میں کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا ایک خدا گناہ گاروں کا، اب دیکھنے میں ٹائٹل بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے، ایک خدا گناہ گاروں کا، تو ایک خدا نیک لوگوں کا، کیا دو خدا ہو گئے؟ گناہ گاروں کا علیحدہ ہوگا اور نیک کا علیحدہ ہوگا۔ بڑے شوگر کوٹڈ ورڈ ہے، بڑے طریقے کے ساتھ بات کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اب وہ آزمائش کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قوموں پر سخت حالات بھیجتے ہیں، امتوں کے سخت حالات بھیجتے ہیں، کس لیے بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے واپس لوٹیں۔ ہوتا کیا ہے اس مادیت کے دور کے اندر، وہ ان سخت حالات کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، اللہ کا لاکھ ہوگی، یہ تو آپ کو پتہ ہے کلاؤڈ برسٹ ہو گیا۔ کلاؤڈ برسٹ اگر نہ ہوگا یہ کچھ بھی نہ ہوگا، یہ تو لینڈ سلائڈنگ ہوگی کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ۔ اگر یہ لینڈ سلائڈنگ نہ ہوگی کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ تو یہ آرام سے پانی کو جگہ مل جاتی، رستہ بلاک نہ ہوتا اور دریاؤں میں بہ کے پانی نکل جاتا۔ یہ ریزننگ ہوتی ہے جو کہ شیطان جو ہے نا وہ ایک دم ہمیں آ کے بتاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ٹھیک دیتا ہے اور ٹھیک دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک دم جو ہے نا وہ رسی چھوڑتا ہے۔ اب اس آیت کو دوبارہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے تم سے پہلی بھی امتوں کو بہت سے رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرتے رہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، لوٹے ہمارے پاس، پلٹے ہمارے پاس۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آتا ہے تو انہیں عاجزی کیوں نہیں اختیار؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، الٹا ان کے دل ہی سخت ہو،
دل کیسے سخت ہو گئے؟ وہ سائنسی ریزننگ کے اندر پڑھتے، سائنسی توجیحات میں پڑھتے. وہ کہاں پر آگ لگی تھی؟ امریکہ میں پچھلے دنوں کون سی کچھ ڈیٹ تھی اگر کسی کو یاد نہیں؟ امریکہ میں پیچھے کو 5-6 مہینے پہلے وہ جو پڑا ہے وہاں پہ لاس اینجلس میں جہاں پر وہ لگی ہے آگ، کن کے گھر پہ؟ وہاں سوسائٹی کی ایلیٹ لوگوں کے گھر پہ وہاں. ٹھیک ہے، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے وہاں پر یاشی کہتے ہیں لائف کیا، ہم ہاؤسز تھے، پینٹ ہاؤسز تھے وہاں پر. اور کیا ہوا؟ اور بعد میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں آگ اس لیے لگی ہے کہ وہاں پر پچھلے 10 سال میں بارش ہوئی، خشکی ہو گئی تھی بہت زیادہ. اس خشکی کی وجہ سے جس کو جلدی بات ہے، اب ایک خشک چیز کو آگ لگنا اور ایک چیز میں نمی ہے اس میں آگ لگنے مطلب اوپر سے ہوا چلتی ہے بڑی، اس کی وجہ سے بیچاروں کا بڑا نقصان. سائنسی دلیل، توجیحات، ریزننگ، یہ شیطان کے نظریے چلتے ہیں. سوچ کو نہیں ملی ایسے بولیے، یہ ایسے ہوتے کہیں اور ہوتے تو یاد نہیں. تو یہ وہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. اور اسی میں وہ ایک بڑا مشہور جیسے اس کا نام مشہور ایکٹر کا، وہ اس سے پہلے جب فضا کے اوپر حالات ہوئے تھے تو وہ اپنی یوٹیوب پہ فیس بک پہ آ کے وہ خوشیاں منا رہا تھا اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوئے صحیح کھڑی لگی ہو جب اپنا گھر اس کا ملا تو رو رہا تھا. اور کسی نے دونوں ویڈیو سائملٹینیسلی کے ساتھ لگا کر دکھائی تھی کہ وہ تک پوری ہو ہے تو حساب. تو یہ پرابلم کیا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم فوری طور کے اوپر اس عذاب کو فینومینا آف نیچر قرار دیتے ہیں. نہیں قدرت کی طرف سے ہوا ہے. فورسز نیچر اور فورسز کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ فورسز اور نیچر کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور شیطان نے ان کی کرتوتوں کے لیے تو پرکشش بنائے رکھا. فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے ان مسائل کو بھی نظر انداز کر دیا جو ان کو پہلے کیے گئے تھے، جس کے لیے ان کو نصیحت حاصل کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر ہم نے ان کے اوپر دنیاوی نعمتوں کے سارے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی جب وہ ان پر اترانے لگے، جب وہ لاس اینجلس والے جو ہے وہ نے اپنی آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو گاڑیاں تھیں وہ آپ کی میری گاڑیوں جیسی گاڑیاں نہیں تھیں، کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی تھی. ایک بھی گاڑی 20-25 کروڑ کی گاڑی تھی، 70 کروڑ کی گاڑی، 1,000 کی گاڑی تھی وہاں پر. جو برانڈیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، اسپورٹس کار ہوتی ہیں، وہاں پر پورا عیاشی کا سامان تھا. جب وہ ان پر اترانے لگے ان چیزوں کے اوپر، اخذناہم بغتہ، ہم نے وہ اچانک سے پوچھ لیا. کیسی آگ لگی؟ وہ ہیلی کاپٹر، وہ جہاز جناب چلایا گیا وہاں سے، وہ جہاز ہی کیا ہوا؟ کریش کر گیا. مطلب ایسی آگ لگی کہ جب تک وہ آگ بجھی نہیں ہوتی دور کے تو اس کے اوپر قابو کو نہیں پا سکتے. اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب ہمارے کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے اور یہاں پہ کسی اپنی غلطی کی وجہ سے بھی لگتی ہے اور نااہلی کی ہوتی ہے، لیکن ادھر آگ لگی تھی وہ بچا سکے تو ہم ادھر بچا سکے. ادھر گناہ بدتر گناہ، گناہ کا جو عذر ہے وہ گناہ، اس کا جو عذر ہوتا ہے وہ گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے. فائزہ ہم وہ رسول پہ وہ بالکل مایوس ہو کے رہ گئے. خودی عذاب القوم الذین ظلموا، علاقے ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی. والحمدللہ رب العالمین، اور ساری ہم تمام جہانوں کے رب اللہ ہی کے لیے. نبی ان سے کہیے ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر ذرا غور کرو تو تمہارے دل، کان، آنکھیں اللہ نے چھین لیا اور ان کو سیل کر دیا، اسپین کر دیا ان کو. من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے علاوہ کون سا خدا ہے، کون سا الہ ہے جو تمہیں یہ چیزیں لوٹائے گا. انظر کیف نصرف الآیات فهم یصدقون، دیکھو ہم کس طریقے سے نشانیاں سامنے لاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں. قل نبی سے پوچھئے ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ وجہرا، سوچو اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے گا، پہلے سے اعلان کر کے آئے، هل یہلک الا القوم الظالمون، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے علاوہ، ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم پیغمبروں کو صرف خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کے لیے ہی تو بھیجتے ہیں. عذاب کی میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے؟ عذاب کی میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ خوشحالی دے دی جاتی ہے، رزق میں خوشحالی کر دی جاتی ہے، ہر طرف بہترین طریقے سے راضی چائے دکھ رہا ہے، ایک دم جو ہے اس کو پکڑا جاتا ہے، ایک دم سخت سردی ہو جاتی ہے، جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے.
کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اور ایک دم پتہ چلتا ہے ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا یار 3-4 سال پہلے ہمارے یہاں بھی ہوا تھا کہاں سے ہوا تھا کیسے آیا تھا کچھ سمجھ نہیں لگتی اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے انتظامی مینجمنٹ امور کو دیکھنا شروع کرتے ہیں پاکستانیوں کو بھی اس معاملے میں تھوڑا سا گردن جھکا کے سوچنا چاہیے کسی دور میں ہم اتنے خوشحال تھے ایسے خوشحال تھے کہ ایمریٹس کس نے کھڑی کی تھی پاکستان نے کھڑی کی آپ کو پتا ہے ایمریٹس کی فلائٹ سے آپ جائے تو جیسے پی اے کی فلائٹ سے تو پی کے لکھا ہوتا ہے پی کے 452 پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز پی کے 452 رواتی کے تیار اس طرح ایمریٹس کی پرواز ہوتی ہے ای کے تو ای کے کیا ہوتا ہے ایمریٹس ٹو کراچی پہلی فلائٹ ان کی کراچی کی تھی تو انہوں نے آج دن تک اس کوڈ کو اپنے اس کا حصہ بنایا کسی دور میں ہم کوریا کو قرضہ دیا کرتے کسی دور میں ہم جرمنی کو قرضہ دیا کرتے کوریا والے ہمارے 5 سالہ منصوبے یہاں سے لے کر جاتے تھے کہ ہم پڑھائیں گے کہ ایسی ترقی ہوتی تھی اور آج دیکھیں اللہ کی رحمت سے ہمارے کیسے حال ہیں آج ہم بتاتے ہیں لوگوں کی پسند کیسے بنانے ہیں آج پوری قوم کو بڑھیا بنانے کے اوپر لگا کر ہم بتاتے ہیں کہ ہم اسی سے پیسہ کمائیں گے انشاءاللہ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو گئے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ ویسے شکر ہے اقبال بہت ہو گئے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر وہ زندہ ہوتے نا تو ہم انہیں کہتے کم از کم ہماری حکومت یہی کہتی کہ اقبال خبردار آپ نے یہ اشعار ہوئے ہم واپس سیکھتے بنائیں گے ورنہ پھر آپ ان سے بند ہی نہیں ان کو اپنے بند ہی کر دیں گے اچھا بہت ہو دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا ہم پیغمبروں کو صرف خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کے لیے تو بھیجتے ہیں فمن آمن واصلح لہذا جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون تو انہیں نہ تو کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کذبوا بآیاتنا اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون انہیں عذاب پہنچے گا اس لیے ان کا رویہ باغیانہ قل زمین سے کہہ دی لا اقول لكم اني خزائن الله میں تمہیں تو کہتا ہی نہیں کہ میرے پاس کوئی بڑے خزانے ہیں نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں بلا عالم الغیب تو مجھے غیب کا علم ہے بلا اقول لكم اني ملک اور نہ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں ان اتبع الا ما يوحى الي میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس کی جو ایک طرف ایک کے جانا اچھا اس سے پہلے کہ ہم خواہ کسی بحث کے اندر آ جائیں ایک چیز کو ہم سیٹ کر لینا چاہیے وہ سیٹ کیا کرنا ہے وہ سوچ بڑی بحثیں ہوتی ہیں ہمارے علم غیب کا مسئلہ حاضر ناظر کا مسئلہ نور بشر کا مسئلہ سائے کا مسئلہ پیسوں کے پیسے بیٹھ کے جناب اور میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ پانی کی بالٹی میں پلاسٹک کی بالٹی ہوتی ہے اس میں پانی ڈالتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں بتانے ایک آنکھ میں ڈھڑکتے ہیں سارے اور 2 گھنٹے بعد کہتے ہیں رسی نہیں بنی کیوں نہیں بنی بھیا آپ نے نہیں تو ڈالیں گے اصل میں رسی تو بنتی ہے نہیں کے ساتھ پانی کے ساتھ تو نہیں بنی اس کو 2 جمع 2 4 کی طرح سادگی کے ساتھ آج اس پرابلم کو حل کریں وہ کیا ہے دیکھیں ایک غیب ہے جو آپ کے اور میرے لیے ہے وہ غیب کیا ہے وہ غیب یہ کہ ہم نے نہ فرشتے کو دیکھا نہیں دیکھا ہم نے نہ جنت کو دیکھا نہ دوزخ کو دیکھا نہیں دیکھا ہم نے کسی روح کو نہیں دیکھا ہم میکسیمم سفر کیا ہم نے مجھے تو کر دیا امریکہ کے چکر میں رہیں گے آسٹریلیا کے چکر میں رہیں گے ایسے اب ذرا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ نے فرشتے کو دیکھا دیکھا کہ نہیں دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا نا اس کے بعد ایک نماز کے دوران ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آگے بڑھے پھر آپ بول گئے پھر آپ پیچھے ہٹے اور آپ سے وعدہ بتایا کہ مجھے جنت پیش کی گئی میں نے چاہا مجھے دبا کے پکڑ اور پھر دوزخ مجھے دکھائی گی تو میں اس سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا ٹھیک ہو پھر آپ کی وہ حدیث بھی موجود ہے جب وہ 3 صحابہ آئے اور انہوں نے کہا ایک نے کہا میں ساری عمر روزہ رکھوں گا دوسرے نے کیا کہا میں ساری عمر رات کا قیام کروں گا اور تیسرے نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا اور کیوں یہ کہا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جتنی آپ عبادت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی کروز کا معاملے نصیب کرتے رہے تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کام کریں آپ ناراض ہوئے آپ نے پتہ کیا ایوب مسلم
تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہمارے لیے علم غیب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول پہ آ کے کوئی بات نہیں ہے، تو ہم آگے پڑھیں گے جو حضور قسم کی کیسے۔ دیکھیے اللہ اپنے انبیاء اور رسل کو غیب کا مشاہدہ کرواتا ہے۔ کہاں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ کہنا تو کیسے زندہ کرے؟ ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے، دیکھ کر میرا اطمینان ہو جائے گا نا، اچھا پھر وہ پرندے کرو۔ اگر ہم یہ پرندے اس طرح کرتے اور وہ اڑ کے آتے تو قسم سے آپ اپنے وہاں سے دوڑ لگا دیتے کیا کیوں پرندہ ہم نے ذبح کیا اور وہ اڑ کے کھڑا ہو جائے تو ہم سے بھاگیں گے وہاں سے۔ میں بات کی ذہن میری عادت تھی، میرے والد کے جب انتقال ہوا اللہ ان کی قبر کو جنت کے ماحول سے پاک، تو ہوا یہ کہ والدہ نے غریب والدہ دوسرا تیسرا جنت چاہے تو پوری والدہ نے بار بار بات کہنی شروع کی، میں نے چاہتے بچے نظر آنے ساری بات ہے 50 کی شادی ایک اور تعلقات تو میں دوسرا تیسرا دوسرا بیٹھ کر ماں کے پاس ہوئے، یہ زیادہ نہ کہیں کیونکہ جو گھر میں ٹھہرے گے وہ آگے گے، پھر آپ نے یہی رہنے لگا، پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو۔ تو آپ کی مہربانی اگر آپ کو آتے نہیں ہے تو اسے دہشت رہے، لیکن باقی کسی کو نظر آئے گی آپ کو کرتے کرتے نظر آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس سادہ سا ایک اصول جو ہے رکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے جو علم غیب ہے ہماری، ہاں وہ ایک بڑی پکچر کے اندر مجھے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، نہیں احاطہ کر سکتے اور کریں گے۔ مضارع کا صیغہ ہے یریدون، مضارع اور مضارع میں کیا ہوتا ہے مستقبل اور پریزنٹ دونوں کے اندر ترجمہ کیا جا سکتا ہے، تو نہیں احاطہ کر سکتے اور نہیں احاطہ کریں گے بشیء کسی بھی چیز کا من علمہ اس کے علم سے الا بما شاء تو کچھ ہے۔ تو ان بحثوں میں بات پڑے، یہ بحثیں جو ہے ہمیں جو ہمارا مین فوکس ہوتا ہے اس سے ہٹا دیں۔ اب آگے چلیں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل امین سے کہہ دیجیے هل یستوی الاعمی والبصیر، سے پوچھو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وانذر به، تو اے نبی آپ مجھے خبردار کرتے رہیے، وارننگ دیتے رہیے، کس کے ذریعے؟ اس قرآن کے ذریعے، اس قرآن کی دعوت کے ذریعے، اسی قرآن کے ذریعے دعوت دیں، اسی قرآن کے ذریعے تبشیر کریں، اسی قرآن کے ذریعے انذار کریں۔ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، ان کو جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، جب ان کے لیے اللہ کے سوا نہ تو کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے لگیں۔ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ بڑی پیاری بات آ رہی ہے، بڑی پیاری آیات آ رہی ہے، اور خاص طور پہ ان کو جماعتی زندگی سے جڑے ہوئے جو لوگ سمجھتے ہیں نا، یقین کریں وہ عام انداز سے اس طریقے سے سمجھ آتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں آتی، لیکن جو لوگ جماعتی زندگی میں لنک ہوتے ہیں نا وہ ان کو نا پریکٹیکل طریقے کے ساتھ ویژولائز کر کے دیکھتے ہیں، ان کے سامنے بالکل یہ بات ایسی ہوتی ہے جیسے تازہ واقعہ سامنے ہو۔ وہ لوگ جو اپنے رب کو بلا تو الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنی محفل سے مت اٹھائیں۔ یریدون وجہہ، وہ اللہ کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہ تو ان کے حساب اور اعمال میں سے تم کسی بات کے جواب دہ ہو، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی وہ تمہارے حساب اور اعمال میں سے کسی بات کے جواب دہ ہیں۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، اور اگر تم نے انہیں اپنی محفل سے اٹھا دیا تو زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ہوتا کیا ہے بنیادی طور پہ کہ یہ جو قریش مکہ تھے نا، خاص طور پہ ان کا ایک بڑا پرابلم تھا، اور وہ پرابلم کیا تھا؟ ہمارے آج کے حکمرانوں کا بھی یہی پرابلم ہے، ایک لفظ ہے، پی سے شروع ہوتا ہے ایس میں ختم ہوتا ہے، کیا آگے؟ پروٹوکول،
हमें प्रोटोकॉल नहीं देता। अब जाए ना वो क्या कहते हैं उसको, एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर कोई जानने वाला लगा होता है, सर हमें प्रोटोकॉल करवा दो। वो प्रोटोकॉल नहीं है, वो प्रोटोकॉल ये है कि आप गए हैं तो आगे एक बंदा आता है, वो कोई आपको बड़ी कोई इज्जत देगा, हाँ जी किधर जाना है, कराची की फ्लाइट आपको चलिए आने पीछे मेरे, वो आता है, वो जाके टिकट से वो काउंटर से वो टिकट ले देता है, बाकी वो खड़ा होता है, ठीक है जी वो जहाज शुरू है बस आपने तो उसमें चले जाना, ठीक है मैं भी जाऊँ भाई, ये प्रोटोकॉल था। तो हम ना प्रोटोकॉल के भूखे हैं, वो कैसे मतलब कि प्रोटोकॉल के टका के भूखे, तो कैसे कहते कि हम जब आए आपके पास तो हमें रिसीव किया जाए, हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, तो ये जो सारे के सारे बैठे होते हैं आपके पास, सारे मेरी गुरबा है जिनकी दुकानें कोई नहीं है, जो सारा टाइम इधर ही बैठे रहते हैं, जिनकी चादरें भी पूरी नहीं है, एक चादर लेकर बैठे होते हैं अपने ऊपर, उनको जरा साइड पे कर, हमें अलग है, हम इनके साथ ही बैठ सकते हैं। सारी बात है एक मालिक आ रहा है उसका गुलाम बैठा हुआ है, तो वो बर्दाश्त करेगी कभी उसी बैठने के अंदर बैठ के बात करते, तो ये मसला था। तो क्या कहते थे कि इनको जरा साइड लेन कर दो, अब्दुल्लाह इब्न मखतूम को साइड पे कर दो, अबू ज़र गफ़ारी को साइड पे कर दो, बिलाल को साइड पे कर दो, खब्बाब बिन अरत को साइड पे कर दो, रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन। अल्लाह कह रहा ना, इनको साइड पे नहीं कर, इन लोगों को साइड पे नहीं कर। और क्या फरमाया अल्लाह ताला, फततरुदहु फतकून मिन ज़ालिमीन, अगर आपने इन्हें अपनी महफिल में से हटा दिया, फतकून मिन ज़ालिमीन, आप ज्यादती करने वालों में से हो जाए। आज देखिए जरा, एक बार में बड़े प्यारे अशार लिखे थे इसके ऊपर, गुर्बत जो है ना, गुर्बत, गुर्बत के अंदर जो शख्स दीन के साथ जुड़ा होता है कोई आम बात नहीं है। ज़हमत रोजा जो कमारा करते हैं तो गरीब, जाके मसाजिद में सफे आरा होते हैं तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, उम्र नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत पैदा गुरबा के दम से। तो आज हमारा वो जो तरीकेकार है वो क्या है कि वो जमाती जिंदगी के अंदर भी ऐसा मामला होता है। अब एक बड़ा जनाब खाता पीता है, वो ऐसा बंदा है कि वो मिसाल के तौर पर पूरे लाहौर के दौरे के अंदर कुरान स्पॉन्सर कर सकता है, दूसरा बंदा बेचारा बड़े उसके साथ लगा, वो एक बंदा भी ठीक करा दे तो उसका सारा दिन लग, ठीक है। अब किसको वैल्यू मिलेगी जमाती जिंदगी के, जमाती जिंदगी में उसको वैल्यू मिलेगी कि जो मतलब काम का बंदा कौन सा होगा कि जनाब इसकी वजह से बाकी जो चल रहा है। तो अब उस अमीर के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो क्या क्या कहा गया कि वो गरीब लोगों को अपने से दूर मत कीजिए, और कज़ालिका फतन्ना बाज़हुम बिबाज़, और इस तरह हमने कुछ लोगों को दूसरों के जरिए आजमाइश में डाला है, यक़ूलु हाउलाई मिनल्लाहि अलैहिम बिबय्यिना, ताकि वो कहे तो क्या ये है वो हजरात जिनको अल्लाह ने हमारे मुकाबले में नवाजा है, अलैहिस्सलाहु बिआलम बिशाकिरीन, क्या अल्लाह शुक्रगुजारों से वाकिफ नहीं। अभी यहाँ पर जो है वो उन लोगों को अल्लाह की रहमत के मिसदाक पे ये आयात जो है ना उम्मीद देती है उनको जो गुनाह के बाद फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के उम्मीदवार होते हैं। वइज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, और जब हमारी निशानियों को मान लेने वाले तुम्हारे पास आए, ठीक है, फकुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तो इन्हें खुशामदीद कहना और यकीन दहानी कराना और कहना कि अल्लाह ने तो अपने ऊपर रहमत को लाजिम कर रखा है। अन्नहु मन अमिला मिनकुम सूअन बिजहाला, और जो शख्स भी तुम में से नादानी में कोई गुनाह कर बैठे, सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लह, फिर इसके बाद वो माफी मांग ले और अपनी इस्लाह कर ले, तो अन्नहु गफूरुर रहीम, तो अल्लाह भी बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, और यूं हम अपनी निशानियां खोल कर बयान करते हैं, और लितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, ताकि सीधा रास्ता भी वाज़ेह हो जाए और मुजरिमों का रास्ता भी बेनकाब हो जाए। इतनी नबी, अब एक और बड़ा प्रेशर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो क्या था, वो कहते थे मुहावत करना। क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ज्यादा खुल के भी बात करता है, तो हमारी मुहावत की सियासत का बादशाह कौन है, एक नाम है आपके दिल में आ गया होगा कि ये मुहावत की सियासत के बादशाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ऑफर हुई, वो क्या थी, मुहावत की सियासत की। मुहावत की, मुहावत क्या है, कुछ साड़ी मान लो, कुछ अपनी बात,
بڑے پیارے شاعر مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں سر بکم کو لڑا دے کسی بلا سے. اور مفاہمت کی کیا آفت دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بھائی آپ کو مکے کا بادشاہ بنا دیتے، بس آپ یہ کریں کہ قرآن میں سے کچھ یہ چیزیں نکالتے اور کچھ ہمارے موضوع کی باتیں کرتے، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے. دوسری کا آپشن دی گئی، ہم آپ کو مکے کے جتنے فائنینشیل معاملات ہیں ان سب کا آپ کو ہیڈ بنا دیتے ہیں. آپ کی اجازت کے بغیر ایک پیسہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، سارے نگرانی آپ کے پاس سے ہو کے جائیں گے. تیسری کا آفر دی گئی پہلے تو آپ مردوں کو خاص طور پہ یاد رکھیے کیا تھی؟ شادی. ایک حسب نسب والے خاندان کے تو خوبصورت ترین لڑکی سے جس سے آپ نہیں اس سے آپ کی شادی کرا دیں جدھر آپ ہیں. تین آفر دی گئی. جواب کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب کیا تھا؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر چاند سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں لا کر رکھے اور کہیں کہ میں اللہ کا دین چھوڑ دوں، اس کی تبدیل ختم کر دوں، تو یہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری جان اس کام میں الکام دے. یہ جواب. آج ہم ہوتے نا تو ہم کہتے ہیں بادشاہ بن کے دین کا کام کر لیتے تھے. فنڈ آ جاتے، فنڈ ریزنگ کرتے کہ یہ دینا پڑتی. خام خواہ میں عبد الرحمان بن عوف سے بھی پیسے لیتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیوں لیتے تھے. خام خواہ میں اتنی ٹینشن ہوتے جاتی تھی. سارے پیسے فنڈ ریزنگ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ بیچارے مسلمان ساری رات جو ہے وہ حج چلا کے یہودی سے چند کھجورے لیتے تھے، کچھ کرنے دیتے تھے، باقی فنڈ ریزنگ کا مسئلہ ختم ہو گیا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے. اور حسن نسل والے خاندان میں شادی ہو جاتی، کسی بڑے بندے کے دماغ بن جاتے. آج ہمارے لیے ہے کہ اگر آپ کے ابا جی امیر نہیں ہے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر آپ کے سسر امیر نہیں ہے اس میں آپ کا قصور ہے. اگر آپ کو پہلے نہیں ہے نا آپ نے ٹھیک طریقے سے، اگر آپ سسر بولتے امیر کرتے تو کیا یہ ساری باتیں ابھی کے سسر کے پاس نہیں، آپشنس نہیں. لیکن کیا بتایا کہ مفاہمت نہیں ہے، ریکنسیلیشن نہیں. باطل کے ساتھ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. خبر بات، کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے اس میں. ڈپلومیسی کی زیادہ ورڈ آف منافقت. باطل کے ساتھ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی. باطل تمہیں پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کریں. کل علمین سے کہہ دیجیے، صاف صاف ان کو بتا دیجیے، انی نريد ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی بندگی کرنے سے منع کر دیا. اللہ اتبع احواءکم، کہہ دو میں تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں چلتا. آج ہمیں ورلڈ کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، آئیبت کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، بلکہ ہمیں تو خوشخبری سنائی جاتی ہے، مبارک ہو سود کی قسط منظور ہو گئی، قوم کو بہت بہت مبارک ہو. اگلی قسط جو سود کے اوپر انہوں نے دینی تھی وہ مزید منظور کر دی. یہ ہمارے خودوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امید. مجھے بتا دوسری اور کافی کیا ہے. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو جاؤ گا اور کبھی راہ پانے والوں کے شامل نہیں ہو سکوں گا. قل نبی سے کہہ دیجیے انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی جانب سے روشن دلیل کے اوپر وقد تم بھی اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. وعندی ما تستعجلون به، رہا بول جائے جس کا تم مجھ سے جلدی تقاضا کر دو وہ میرے اختیار میں ہے ہی. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اور صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. ہاں جی چلتا ہے نہیں اللہ کا حکم چلتا ہے، ہماری پارلیمنٹ میں چلتا ہے. پچھلے سال ایک قرارداد پیش کی گئی سینٹ کے اندر، اور قرارداد کیا تھی کہ وہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 8-10 سال سے چھوٹے 8-10 سال تک کہ ان کا جو ریپ کرے گا اس کو پھانسی کی سزا ہو. بڑے شروع کا مسئلہ نہیں، چھوٹے بچوں کو بتا کہ کوئی ریپ کرے گا 6-7-8 سال والے، وہ ریپ کرنے والے کو پھانسی کی سزا دی. 22 ووٹ آئے کہ سزا نہیں دینی چاہیے اور 12 ووٹ آئے کہ سزا ملنی چاہیے. 12 کے مقابلے میں 22 ووٹوں سے اس قرارداد کو مسترد کر دیا گیا. پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے اور سینٹ کے اندر یہ قرارداد واپس اتنا کر دیتے نا اگر کہ وہ 22 نام لگا دیتے کہ یہ محترم شخصیات ہیں جنہوں نے کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور آگے ساتھ ان کی سیاسی وابستگیاں بھی لگا دیتے.
نام لیتے نا ریاست مدینہ کے دعوے دار، ان کے بھی نام ذرا سامنے آ جائے تو پوچھتا ہوں ان کو بعد میں جا کے کہ اللہ کے ولی تم نے کیوں اس کے اوپر انکار کیا؟ میں کسی سیاسی وابستگی کی بات نہیں کروں، میں تو اللہ کے دین کی بات کروں۔ پوچھتے تو صحیح نا کوئی ان سے، جواب طلبی کی جاتی ہے بھائی ہم تو ریاست مدینہ جلانے چاہتے ہیں، ہم تو جناب دین چاہتے ہیں، تو تم نے یہ کیسے یہ اس کے اندر یہ کر دیا؟ اور شامل تھے لوگ اس کے آئی نام کبھی کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر دیکھے گا وہ تو محلوں میں چلا جاتا، تو یہ جو اتنی امپورٹنٹ چیز تھی وہ سامنے نہیں آئی۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں ہمارے سروری زیبا فقط اسی ذات بے ہمتا کو ہے، خوب بڑا ہے ایک وہی باقی بتانے حاضر تو ہے آج ہم کس حالات میں رہتے ہیں آپ کو مجھ سے بہتر ہے۔ یقص الحق کا وہو خیر الفاصلین، اور یہ تو صرف اس دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ کچھ اسٹیج ڈرامہ ہے، اصل بادشاہ تو وہی ہے۔ ابھی تو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب جو اس دنیا میں کرتا کرتا ہے، اس سسٹم کے کسٹوڈین ہے، وہ اپنے اپنے بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے ڈرامے کے موومنٹ کو پردہ گر جائے گا، موومنٹ آڈینس کے ساتھ کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، آنکھیں اگلے جہان میں کھل جائیں گی، تو پھر کون سا بادشاہ؟ پھر بادشاہ تو وہی ہے، وہ بڑا ہے ایک وہی باقی بتانے آزمی کو معاملہ ہو جائے گا۔ جب اس الحق کا وہو خیر الفاصلین، وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل اے نبی سے کہہ دیجیے لو ان عندی ما تستعجلون به، یہ بھی واضح کر دو کہ جس چیز کا تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز مجھ کو ہوتا، لہٰذا میں تمہارے اور میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اور غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور انہیں ان کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ویعلم ما فی البر والبحر، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ سمندر پر ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا درخت سے گرتا نہیں ہے مگر اللہ کے علم۔ اس اکیڈمی روڈ میں کتنے درخت ہوں گے اور درختوں میں کتنے پتے ہوں گے، اور پھر یہ جو اکیڈمی ہو اس والٹن کے اندر ہے اس میں کتنے درخت ہوں گے، اور پھر یہ جو والٹن یہ لاہور کی ایسٹرن سائڈ کے اوپر ہے اس میں کتنے درخت ہوں گے، اور پھر ڈی ایل جے بحریہ اور رائے اور یہ ساری سوسائٹی ملا کے ان میں کتنے درخت ہوں گے، اور صرف ایک لاہور شہر میں کتنے درخت ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے ان کا کوئی پتا گرتا نہیں ہے مگر میرے علم میں ہوتا ہے۔ اگر ایک حقیر سی چیز ایک پتا بھی اللہ کے علم میں ہے تو یہ جیتا جاگتا حضرت انسان اس کے دل میں کیا ہے، وہ کر کیا رہا ہے، وہ کس پریشانی میں سے گزر رہا ہے، اللہ وہ نہیں بتا، اللہ کو سب پتا ہے۔ ہم اللہ سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، تم کو شکوہ ہے ہمارا کہ مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ ابتدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم تھے کوئی سائل نہیں، دکھلائیں کسے راہ کی منزل کی۔ ہر رات کو اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے قریب کے آسمان پر اور صدا لگاتا ہے کوئی میری رحمت سے مستفید ہونے والا۔ یہ بڑی قیمتی راتیں، آپ اور میں کسی بازار میں بھی بیٹھے ہو سکتے تھے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر جو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس مہربانی پر اس کا شکر ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی محفلوں سے جوڑ دی جو اس کے کلام کو بیان کرتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ کوئی دانہ بیج زمین کی تاریکیوں کے اندر، ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر اور نہ ہی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، سب کچھ ایک واضح تحریر کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اللہ کا علم کامل ہے، ہر چیز کا اللہ کو پتا ہے، اللہ نے ہر چیز کی ایک مدت مقرر کر دی ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بڑی پیاری کسی نے اشعار کہے، آج ہم جو رشتے ہیں آپس کے، ہمارے ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اولاد ہے، کتنا عرصہ ہم نے ان رشتوں کے ساتھ رہنا، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ رشتہ دو صورتوں میں ختم ہو جاتا ہے، یا ہم خود ختم کر دیتے ہیں ناراضگی کی صورت میں، یا اللہ ختم کر دیتا ہے معافی سے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر
چیز کی مدت مقرر کر دی. بڑے پیارے اشارے رشتوں کی بھی ایک میعاد ہوتی ہے, یہ سمجھ آیا ہے مدت گزر جانے کے. تو جب اللہ نے موت کی شکل میں رشتہ ختم کرنا ہی ہے تو ہم کیوں خود سے ناراضگی اختیار کریں اس رشتے کو ختم کریں. ہاں اگر کوئی رشتہ ختم کرنا ہے تو اللہ کی وجہ سے ختم ہو, جیسے رسول اللہ کے دور میں رشتے ختم ہوئے, اس لیے ختم ہوئے اللہ کے قوانین کو ٹھکرانے کی وجہ سے رشتے ختم ہوئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر کے جو بیٹے تھے وہ ایک دفعہ کہتے ہیں اپنے والد صاحب کو کہ ابا جی آپ 2 دفعہ غزوہ بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے, میں نے تلوار ہمارے لفظوں میں کہہ کر لی, سائڈ پہ کر لی, آپ کو چھوڑ دی. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا, اللہ کی قسم ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آئے تو میں توقف کیے بغیر تمہاری گردن اڑا دیتا, کیونکہ تم ایک جنگی کافر کی حیثیت سے میرے سامنے آ گئے اور مجھے اللہ کی محبت تم سے زیادہ دی. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند بتانے محبوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں نرم, وہ ہلکا یارا تو ریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو اولاد ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ, وہی ہے جو رات کو نیند میں تمہارے نفوس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ, اور دن بھر کو تم جو کچھ کرتے ہو اس سے خوب جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى, پھر اس نئے دن میں تمہاری زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ, پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون, پھر اس دن تمہاری سارے اعمال کو سامنے دے آئے گا. وهو القاهر فوق عباده, اور وہ اپنے بندوں پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے. ويرسل عليكم حفظا, اور وہ تم پر نگران مقرر کیے رکھتا ہے. حتى اذا جاء احدكم الموت, یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے, توفته رسلنا وهم لا يفرطون, تو ہمارے فرشتے اس سے قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں. حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہماری, اور جب تک ہماری موت کا وقت آ نہیں جائے گا تب تک ہم فوت نہیں ہوتے. ہم کہتے تھے نا یار کل دنیا مرتے مرتے بچا, بڑی گہری بات کی ہے اس میں, مرتے مرتے بچا نہیں ہے, ایک دن ہم بچتے بچتے بالآخر مر گئے. فرشتے ہیں, ہوتا ہے ایسے کبھی کبھی کہ آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہیں, ایک دم زور سے گاڑی ہوتی ہے, ایسے جیسے کسی نے آپ کو پکڑ کے پیچھے کسی نے کسی کے ساتھ لازمن ایسے ہوا کے واقعے یاد ہو کیسے جیسے کسی نے پکڑ کے پیچھے کر. میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں کہ ایک دفعہ بائک کو کسی نے آگ لگا دی تو اوپر سے وہ نیچے اترے, اس بائک میں پیٹرول وغیرہ تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ سیڑھیاں اترتے تھے وہاں سے سلپ ہوا اور میں گرا, اور اس گرنے کے اندر مجھے 5 سے 10 سیکنڈ زیادہ لگے بائک تک پہنچنے میں. اور اس کے بعد جب وہ اگلی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو اسی میں وہ بائک کا بلاسٹ ہوا, اور پورا جیسے بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے. اگر وہ 5 سے 10 سیکنڈ اس سیڑھی میں نہ گرتے, لیٹ نہ ہوتے, وہ سیدھا بائک کے پاس ہوتے اور آج بھی زندہ ہو جاتا ان کا, اور میں کہتا بڑے اچھے دوست بہت ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے ہمارے سامنے کی باتیں. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے رشتے مقرر کیے, جب وقت آ جائے گا اس وقت قبض کر دیں. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق, پھر وہ اپنے حقیقی آقا اللہ کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. الا له الحكم, آقا ہو جو حکم تو اسی کا چلتا ہے. وهو اسرع الحاسبین, اور سب سے تیز حساب لینے والا ہے. قل, نبی کہہ دیجیے, ان سے پوچھیے, من ينجيكم من ظلمات البر والبحر, اللہ تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں سے کون نکالتا ہے. تدعونه تضرعا وخفيا, جب تم اس کو دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین, اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نکال دیا تو ہم دامن شکر گزار کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, سمندری سفر کا ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہ ہوا ہو. جب ہوائی جہاز کے اندر اگر کسی کو ہلکا ہلکا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جہاز کو جب ایک بار جھٹکے لگتے ہیں بہترین قسم والے, تو اس کے بعد جتنی وہ انٹرٹینمنٹ چل رہی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم, اور اس کے بعد اللہ 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 ہر بندہ پکار ہوتا ہے. جب 5 منٹ کے بعد جہاز بھی ٹھیک ہوتا ہے تو پھر دوبارہ وہی انٹرٹینمنٹ.
کے سارے کو مجھے گزارش کی قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کر کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر قسم کی تکلیف سے نکالتا ہے ثم انتم تشرکون پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. یہ نا واقعات یاد آنے لگے یہ تو بھی موقع ملا اس کا تو گیتی جانے کا نا اتہاس کے ذریعے. تو ہمارے جو ساتھ والی مطلب جس طرح ایک سیٹ ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ جو پیرلل سیٹ ہے دو نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک بیچاری خاتون کی اور ساتھ ان کے ہسبینڈ بیٹھے. وہ جہاز جب ایسی اس نے ٹیک آف کیا نا اس کے بعد سے دیکھے نا وہ بیچاری پکی خاتون جو تھی نا اس کے خامد لگتے تھے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گئے ان کے پاس مطلب وہ بیچاری کو کیا پتا کہ کچھ ہوا تو یہ ساتھ کیا ہے مطلب یہ کوئی لڑکا تھوڑی بیٹھا ہوا مطلب یہ نکل جائے گا مطلب یہ. لیکن وہ خامد جو ہے نا بڑا زبردست ملا ایک دھیان سے اس نے اس پورے آدھے پونے گھنٹے کی فلائٹ میں اللہ کی رحمت سے اس خاتون کو اس کی ساری پرانی باتیں یاد رہی ہے ایک کرنی سمجھ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. وہ بیچارہ جو ہے نا صحیح مطلب جو ہے نا ادھر ایک سے شروع بنایا ہوتا ہے وہ بیچارے کہ نہیں میں اب نہیں کروں میں اب نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد جب تک کوئی لینڈ نہیں ہوا نا تب تک وہ اسی طریقے کے ساتھ گیا. میں نے کہا یہ سب سے بہترین طریقہ مطلب خاتون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دو چار جھٹکے یہ سب سے بیسٹ طریقہ. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا بتا دو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب بھیج دے من فوقکم تمہارے اوپر سے او من تحت ارجلکم یا تمہارے قدموں کے نیچے سے او یلبسکم شیعا یا وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے. آج ہم پاکستانیوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. یہ تین قسم کے عذاب ہیں جن کا اللہ نے ذکر کیا. اوپر سے عذاب آ جائے نیچے سے عذاب آ جائے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا. اور آج ہم ان تینوں قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اوپر سے عذاب کیسے آتے کچھ ہی تو کلاؤڈ برسٹ تھا کلاؤڈ برسٹ ہوئے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی. نیچے سے عذاب کیسے آتے سیلاب آ جاتا ہے. اوپر سے عذاب کیسے آتا ہے ٹڈی دل کا حملہ آ جاتا ہے. نیچے سے عذاب کیسے آ جاتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے. اور ایک دوسرے کو گروہوں میں تقسیم کر کے لڑا. کبھی وکیل لڑ رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی سیاسی پارٹی لڑ رہی ہوتی ہے کبھی مذہبی تنظیمیں آپس میں لڑ رہی ہیں کبھی صوبے آپس میں لڑ رہے ہیں. کیا ہے آپ جو مرضی تعمیلیں دیں اللہ کا قرآن حقانیت کے اوپر ہوتی ہے. تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا. آگے سنیں اور تمہیں ایک دوسرے کی دشمنی کا مزہ چکھا. کب ہے کہ اللہ کا عذاب ہے. کیوں ہے اللہ کی کلام کو اللہ کی کتاب سے قربانی کرتے اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے ملک کو مانگتے ہو یہ کہہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور ایک قدم آگے نہیں بڑھاتے اس کو نافذ کرنے کے لیے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. دیکھو ہم کیسے طرح طرح سے طریقے سے اپنی نشانیت تمہیں واضح کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. نیز تیری قوم کی اس قرآن کو جھٹلا رہی ہے حالانکہ یہ بالکل حق ہے. قُلْ نبی سے کہہ دیجیے لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ مجھے تو پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلدی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کا مشغلہ ہماری آیات میں کھود کوریل کرنا یعنی کہ اعتراضات کرنا ہے. فَعَارِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ تو اس وقت تک کے لیے ان سے دور ہو جاؤ جب وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے. غیر قوم کے ساتھ غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے. آج ہماری شادیوں کی مہندی بارات کی رسمیں مسلمانوں والی ہیں. ایک دفعہ گریبان میں جھانکیے میں کسی فقہی مسئلے میں نہیں جا رہا. جو شادیاں ہم کرتے ہیں اگر رسول اللہ دنیا میں موجود ہو تو کیا اپنی شادی میں ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں؟ سوچنے سمجھنے کی بات ہے. اور اگر انوائٹ نہیں کر سکتے تو کیا ہم خود ایسے ایونٹ کا حصہ ہمیں بننا چاہیے؟ اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ شادی غلط ہو رہی ہے ٹھیک شادی غلط ہونے سے مراد نہیں کہ یہ ایونٹ غلط طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو پھر میں نے اس وقت اپنی بہن کی ناراضگی دیکھنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور ان کی ناراضگی کو دیکھنا. یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان کو چوری گوئے مسلمان بدرزم. میں جب کہتا ہوں کہ جب
مسلمان تو میں لرز جاتا ہوں کہ گانے مشکلات میں لا الہ الا۔ جب آپ ایسا کریں گے نہیں جائیں گے تانے ملیں گے، اور مولوی ہو گیا چنگا بنایا کتنے جانا شروع کیا چنگا بنایا سارے والی کھانا پینے میوزک دے جاتا سی اچھا بڑا مسلمان تھے یار اسی کو بہت خراب ہے تو اسی بھی بڑی حل کر لیں اسی بھی گزر رہے ہیں اسی بھی مالا پڑے تو ٹھیک ہے کہ دنیا داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار پر آدمی کے ساتھ کٹ کے تو نہیں چل سکتے نا ایسے تھوڑا سا جو ڈھولے وغیرہ کر ہی لیا بچوں نے اور تب بنانے کی بھی تو اجازت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضور دف کی ہے صرف دف ہی نہیں آپ کے بچے میں باقی سب کچھ ہے اجازت دف کی ملی تھی آپ نے دف ہی کو نہیں لایا اور باقی سب کچھ لے آئے تو دف کی جگہ نہ کرتا ہوں یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہے یہ پڑھتی ہے یہ ساری باتیں اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ولا یخافون لومۃ لائم کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی باتوں کی وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ جب کبھی ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ان کی بات کو ہر محبت سے اوپر اللہ ہمیں اس کی توفیق دے فلا تقل وإما ينسينك الشيطان اور اگر تمہیں شیطان اس بات کا خیال ہی نہ آنے دے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھنا تو آج ہم کیا کرتے ہیں ہم تو کرسمس کیک بھی کاٹتے ہیں ہم تو مذاہب کے درمیان میں ہم آگے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے اور کرسمس کیک کاٹتے ہیں ہولی مناتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ولیکن ذکر لعلہم یتقون در حقیقت قرآن تو ان کو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے کہ شاید وہ اللہ سے ڈرنے لگے وذل الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا اور نظر انداز کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا وغرتهم الحیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں بھی دھوکے میں مبتلا کیا وزمتم النصارى تمتع بالخلود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود وذکر بھی بس اس قرآن کے ذریعے کو نصیحت کر دیجیے ان تبصر نفس بما کسبت ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پکڑا جائے لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ملے گا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اور اگر وہ اپنا سب کچھ بھی فدیہ میں دینا چاہیں گے اسے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا اولئک الذین ابصروا بما کسبوا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے پکڑے جائیں گے لہم شراب من حمیم وعذاب الیم ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک تکلیف دہ عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون ان کے طرز انکار کی وجہ سے تو دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کے ساتھ یہ طرز عمل ہوگا اور طرز عمل کیسا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت کا مرکز تھا وہ کیا تھا قرآن والذی بعث رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اس قرآن کے ذریعے آپ نے خبردار کیے اس قرآن کے ذریعے آپ نے دعوت کی آج ہم بھی اس قرآن کے دائی بنے اللہ کرے وہ حدیث پھٹ جائے ہمارے دلوں کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے پڑھے اور پڑھائے بہترین کس کو کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہہ رہے تھے صحابہ کو کہتے اور صحابہ کون اس قرآن عرض کے اوپر بیسٹ آف دا بیسٹ جو لاٹ ہے وہ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیسٹ آف دا بیسٹ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھے اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے ساتھ ان باتوں کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ عمل ہی وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر پھر انسان آتا ہے اس کے بعد اس کی دل کی دنیا اور دل کی زندگی جو ہے بدلتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے وآخر دعوانا